حسین لبیک 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمہ البیان. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آج سے ایک نئے سیشن کا چونکہ آغاز ہوا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ نئی طالبات یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ پروردگار آپ تمام کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سیرت کو دنیا جہاں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. چند ابتدائی باتیں بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ پروردگار نے بہت ساری نعمتوں کا جہاں ذکر کیا ہے، ایک بات یہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں تو ہمیں عطا کی ہیں، اس کا ذکر بھی نہیں کیا. کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے. جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے بھی ایک اہم ترین نعمت جس کا بار بار ذکر آیا ہے وہ ہے کہ انسان کو صلاحیت بیان عطا کی. یہ اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں چونکہ ہمارا ایک مکمل موضوع ہوگا ذاکری کے اوپر، کہیں غلط فہمی سامعین اور ناظرین کے ذہنوں میں پیدا نہ ہو، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اور جو یہاں پر طالبات موجود ہیں ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے، لہٰذا ہم اگر سر اٹھا کر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے تاکہ بات جو بھی اطراف میں موجود ہیں اور ناظرین ہیں ان تک بات صحیح طریقے سے منتقل ہو سکے. قرآن کریم نے جا بجا قوت بیان کے اوپر زور دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ گویائی عطا کی ہے، یہ صلاحیت نصیب کی ہے، لہٰذا اس صلاحیت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو. سورہ رحمان کے اندر جس کو میں نے تبرکاً آپ کی خدمت بیان کیا، ارشاد ہوتا ہے کہ الرحمن پروردگار رحمان ہے، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، خلق الانسان انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے. اور یہ دو اہم باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد جس نعمت کا ذکر کیا ہے علمہ البیان، اور اس نے انسان کو بیان سکھایا، بیان کی تعلیم دی. تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کے نظر میں اس کو الگ سے جداگانہ ذکر کیا گیا کہ ہم نے تمہیں بیان کی تعلیم دی ہے کہ تم اپنی بات کو کس طریقے سے پیش کرو. اب یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے کہ دیکھیں ایک بیان ہوتا ہے جو خدا کے سامنے ہے، ایک بیان وہ ہے کہ جو بندوں کے سامنے ہے. خدا کے سامنے کس طریقے سے انسان کو حاضر ہونا چاہیے، دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے، مناجات کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور لوگوں کے سامنے کس طریقے سے کلام کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے. پھر لوگوں کے اندر بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. اگر انسان کے خود کے رشتہ دار ہیں ان سے کیسے گفتگو ہوگی، دوست احباب ہیں ان سے کیسے گفتگو ہوگی، دشمن ہیں اس سے کیسے گفتگو ہوگی. پھر جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں کہ ماں باپ سے کیسے گفتگو ہوگی، زوجہ یا شوہر سے کیسے گفتگو ہوگی،
اور اولاد سے کیسے گفتگو ہوگی، اور اسی طریقے سے دوسرے رشتہ داروں سے۔ پھر جو لوگوں سے گفتگو ہے اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کسی چھوٹے بچے سے گفتگو کی جا رہی ہے، کسی اپنے ہم عمر سے گفتگو کی جا رہی ہے، کسی بڑے بزرگ سے گفتگو کی جا رہی ہے، کسی خاتون سے گفتگو کی جا رہی ہے، کسی مرد سے گفتگو کی جا رہی ہے، کوئی اپنا ہے جس سے گفتگو کی جا رہی ہے، کوئی غیر ہے اس سے گفتگو کی جا رہی ہے، اپنی زبان والے سے گفتگو کی جا رہی ہے، جو ہماری زبان کا نہیں ہے اس سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور پروردگار نے اس ایک آیت کے اندر ہمیں بتایا، سکھایا ہے کہ جو بیان تم اپنی زبان سے جاری کر رہے ہوتے ہو یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ ہماری سکھائی ہوئی چیز ہے جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا کمال ہے، یہ تمہارا کمال نہیں، یہ ہم نے عطا کیا ہے، تم اس کو صحیح طریقے سے بس استعمال کرنے کے مجاز ہو، اور تم اتنا جان سکتے ہو کہ صحیح طریقے سے کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ نعمت ہماری دی ہوئی ہے۔ پھر جا بجا قرآن کریم میں آیا ہے کہ بات کرنے کی کتنے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ وہ بات تو قرآن کریم نے خیر بہت کم مواقع پر بیان کی ہے کہ جو لوگ بد تہذیبی سے گفتگو کرتے ہیں، بد ادبی سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی تو بات بہت کم بیان ہوئی ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ تمہیں اچھے طریقے سے کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، تمہارے گفتگو کے اندر کیا لہجہ اور کیسی آواز اور کیسا بیان ہونا چاہیے۔ چند ایک آیتوں کو میں آپ کی خدمت بیان کروں، اور اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، سافٹ ویئرس موجود ہیں، آپ قرآن کریم کے کسی بھی سافٹ ویئر کے اوپر یہ لفظ اگر لکھیں تو بہت ساری آیات نکل آئیں گی۔ یہ لکھیے گا قولا، قولا کا مطلب ہوتا ہے کلام، قول، تو کہیں پر آئے گا قولن لینا، قولن لینا سے مراد یہ ہے کہ نرم گفتگو کرو، کہیں پر آئے گا قولن سدیدا، یعنی مضبوط انداز سے گفتگو کرو، تمہارے گفتگو کے اندر جھول نہ ہو، ایسا نہ محسوس ہو سننے والے کو کہ تم خود شک میں مبتلا ہو، دوسروں کو کیا یقین کے راستے پر لے کر آؤ گے۔ اسی طریقے سے کہیں پر فرمایا قولن قولن کریما، کہ نرمی سے گفتگو کرو، البتہ یہ نرمی اور ہے، اس نرمی سے مراد والدین کے بارے میں چونکہ یہ آیت ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین سے بہت نرمی سے یعنی محبت آمیز نرمی سے گفتگو کرو۔ اور وہ جو پہلے آیت تھی قَوْلًا لَيِّنًا، وہ جناب موسیٰ کے بارے میں تھی کہ جب فرعون کے مقابلے پر بھیجا کہ اے جناب ہارون اور اے جناب موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں فرعون کے مقابلے پر تو اس سے قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرمی سے بات کریں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن کر ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ بعید تو کسی سے بھی نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے ہدایت کے راستے پر۔ جناب ہور کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، یزید کا بیٹا معاویہ اس کی مثال موجود ہے، اور اسی طریقے سے منصور کا بیٹا سلیمان بن ابی جعفر یا سلیمان بن منصور دوانقی اس کی مثال موجود ہے، اور کئی اور ساری مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا تم ان سے بھی بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ ظاہر ہو تمہاری گفتگو سے کہ تم اس کے دشمن بن گئے ہو، تمہیں تعصب ہے اس سے، لہٰذا اس سے بھی نرمی سے بات کرو۔ کہیں پر فرمایا قولا معروفا، نیکی کے ساتھ گفتگو کرو۔ کہیں پر فرمایا قولا میسورا، اس کا مطلب بھی نرمی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ شاید ظاہراً بات یتیموں کے بارے میں ہے یا غریبوں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں بات ہے، تو شاید وہاں پر ظاہراً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قولا میسورا، نرمی سے گفتگو کرو، یعنی ان پر رحم کھاؤ، ان سے نرمی سے بات کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہ خدا نے تمہیں دے دیا اس کو نہیں دیا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری خود کی محنت ہے، تمہاری محنت نہیں ہے، خدا نے تمہارا بھی امتحان لیا ہے، اس کا بھی امتحان لیا ہے، لہذا اس سے نرمی سے بات کرو، رحم کھاؤ اس کے اوپر۔ کہیں پر فرمایا ہے قولا بلیغا، واضح اور صاف گفتگو کرو، تمہاری گفتگو کے اندر کوئی جھول اس اعتبار سے موجود نہ ہو کہ بات ہی تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے۔ لہذا چند ایک آیات قرآن کریم میں اس حوالے سے ہیں، اور یہ تو میں نے بہت کم پیش کی ہیں، اس سے زیادہ آیات کلام اور قول اور گفتگو کے بارے میں موجود ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ قوت بیان یہ ایک اہم ترین قوت ہے جو پروردگار نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ بس اب جو ہمارا مقصد ہے یہاں پر آ کر پیغام محمد و آل محمد کو عام کرنے کا، اس کے اندر چونکہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ
ہمیں عام افراد سے گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے مجمع سے اور مختلف قسم کے مجموعوں سے گفتگو کرنی ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہماری سوچ بھی زیادہ وسیع ہونی چاہیے کہ ہم کس جگہ پر جا کر کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جب مجمع زیادہ ہوتا ہے، افراد زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہر طرح کی سوچ رکھنے والے، ہر طرح کا مزاج رکھنے والے، ہر طرح کی ذہنیت رکھنے والے، ہر طرح کی عمر کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسی بات ہو کہ جس سے صحیح طریقے سے ان تک پیغام منتقل ہو سکے۔ چنانچہ اب جو ذاکری کی بات ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں، شاید یقیناً مجھ سے پہلے بہت سارے بزرگان آ کر یہاں پر باتیں بیان کر کے گئے، ہمارے سینئر حضرات ہیں اور ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ اہم باتیں آپ کی خدمت میں وہ بیان کر کے گئے ہوں گے۔ شاید ہمارے جو باتیں ہوں گی، آرائز ہوں گی، ان کی باتوں کے بعد اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اتنا عرض کریں گے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آ کر بات بیان کر کے چلے جائیں اور ذاکری آپ کو سکھا کے چلے جائیں کہ دیکھیں ذاکری کے اندر ان نکات کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد اچھا ذاکر بنتا ہے، اس میں کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، علماء کو سننا پڑتا ہے، اس میں نوٹنگ کرنا پڑتی ہے، اس کے اندر فلاں کام ہوتا ہے، فلاں کام ہوتا ہے، فلاں کام ہوتا ہے، لیکچرز پر لیکچرز دیے جا رہے ہیں اور آپ سنتے جا رہے ہیں، اس کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں، اس کا اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ خود اٹھ کر ممبر پر نہ بیٹھیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو شوق تو ہے کہ ڈرائیونگ کرے، وہ کار چلائے، وہ اس سے لوگوں سے بات تو سن لے کہ یہ اسٹیئرنگ ہوتا ہے، یہ گیئر ہوتا ہے، اس طریقے سے پیڈلز ہوتے ہیں، یہ گاڑی چلتی ہے، ٹریفک کے اندر بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے، خالی ہو تو بہت تیز نہیں بھگانی ہوتی ہے، اور اتنے لیکچرز اس نے سن لیے ہیں، لیکن اب تک وہ گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ تو 1000 لوگوں کی باتیں سن لے، لیکن گاڑی میں جب تک نہیں بیٹھے گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ چلتی کس طرح سے، اس کو چلائے کس طریقے سے جاتا ہے؟ اور جب چلانا شروع کرے گا تو پھر پتا چلے گا کتنے جھٹکے لے رہی ہے، بار بار رک رہی ہے، بار بار بند ہو رہی ہے، اس کو سٹارٹ کس طریقے سے کیا جائے گا، پھر چلایا جائے گا تو کس طریقے سے آہستہ سے تیزی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سارے اس وقت باتیں پتا چلیں گی جب خود تجربہ کرے گا۔ اب تک جو باتیں سنی ہیں اور جو ہم بھی بیان کریں گے وہ اپنا تجربہ ہوگا یا دوسرے بزرگان کا تجربہ ہوگا، لیکن جب تک آپ خود تجربہ نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ صرف اس چیز کی بات نہیں ہے، تقریباً تمام ہی چیزوں کے بارے میں یہی ہے۔ یعنی کبھی کبھار انسان ماہ محرم ہو، ماہ رمضان ہو یا سارا سال ہو، تقریریں سنتا رہتا ہے کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، سچ بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، سنتا رہا، لیکن وہی مجلس اٹھنے کے بعد بد اخلاقی ہو۔ تو جب تک عمل کی طرف نہیں آئے گا، جب تک شروع نہیں کرے گا، اس وقت تک ان ساری باتوں کو سننے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ممبر پر آ جائے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی مجلس کو شروع کرے، چاہے چند افراد کے درمیان ہو، چاہے اپنے دوستوں کے درمیان ہو، لیکن ایک مرتبہ آ کر بیٹھے تو صحیح کہ کس طریقے سے خطبہ شروع کیا جاتا ہے، کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، کس طریقے سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جب کچھ آ کر بیان کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ غلطیاں اشکار ہوں گی کہ تمہارے غلطی کے اندر یہ اعراب کی غلطی تھی، یہ لفظ صحیح ادا نہیں ہوا، مخارج کی غلطی تھی، جو بیان کیا اس کے اندر تندی پائی جاتی تھی، بہت سختی سے بیان ہو رہا تھا، یا جو بیان ہوا ہے اس کے اندر وہ روایات کو بیان کر دیا ہے کہ جو آپ نے لوگوں سے سنی ہوئی ہے، یا ذاکرین سے کہنا چاہیے، البتہ ذاکرین بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، سنی ہوئی ہے اور آپ نے آ کر بیان کر دی جبکہ وہ کتابوں کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یا اسی طریقے سے مصائب کے اندر آپ نے اس طرح کے اپنے خیالات کو بیان کر دیا۔ تو جب تک انسان ممبر پر نہیں آئے گا، کرسی پر نہیں بیٹھے گا، لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھے گا، مجمع کو نہیں دیکھے گا، اس وقت تک ان سارے لیکچرز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو کم از کم ایک مرتبہ مجلس پڑھ چکے ہیں، اور کتنے افراد ایسے جو کم از کم 10 مرتبہ ممبر پر آ چکے ہیں، 10 مرتبہ مجلس پڑھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے۔ خدا آپ کے حوصلوں کو بلند کرے، اور اپنے صحت و سلامتی کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ آپ کوئی بھی مثال اور لے لیجئے، سوئمنگ کی مثال لے لیجئے کہ سوئمنگ کے اندر ہاتھ ایسے چلایا جاتا ہے، پیر ایسے چلائے جاتے ہیں، اس طرح سے پانی کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن جب تک انسان پانی میں اترے گا نہیں، غلطیاں نہیں کرے گا، تو پھر اس وقت تک کیسے وہ آگے بڑھ سکے گا، سوئمنگ کرنا سیکھ سکے گا۔ کوکنگ کی بات لے لیجئے، میں آپ کی مثال دے دوں،
کہ سب کی ڈائریز اس نے پڑھ لی ہے کہ فلاں شیف کس طرح سے بناتی، فلاں شیف کس طرح سے بناتی، لیکن جب تک اپنے گھر کے مسالوں کو استعمال نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ جو کھانا خود نے تیار کیا ہے اس میں کتنا ذائقہ موجود ہے، کیا چیز زیادہ ہوگی، کیا چیز کم رہے گی. تو ممبر پر بھی آنا ضروری ہے تاکہ پھر یہ سارے مسائل اور ساری باتیں شروع ہوں. جب تک انسان ممبر پر نہیں آیا، میں کیا بڑے بڑے علماء آ کر آپ کے خدمت میں باتیں بیان کرتے رہے، انسان نوٹ کرتا رہے، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. لیکن ایک مرتبہ ممبر پر آ جائیں، محسوس کر لیں کہ اس کا ماحول کیا ہوتا ہے، پھر آ کے بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ جو بات بیان کر رہے ہیں، ہاں میرے ساتھ یہ پیش آیا تھا، مجھے اب اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے. اچھا، ایک سوال وہ ہے، چونکہ تقریباً مجھے محسوس ہوا کہ آدھا مجمع وہ ہے کہ جو اب تک مجلسوں سے خطاب نہیں کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نئی طالبات موجود ہیں، لہٰذا انہوں نے اب تک ممبر پر زیب ممبر نہیں ہوئے ہیں. تو ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ اعتماد نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، ہم کیسے ممبر پر آئیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم اتنے چھوٹے ہیں، کیسے آ کر ممبر باتیں بیان کریں، یا یہ کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں، یہ ہماری برائیاں کریں گے، جب ہم تقریر کر کے چلائیں گے مذاق اڑاتے ہیں، تو کیسے ہم ممبر پر آئیں، ہم ممبر پر اس طریقے سے نہیں آ سکتے. تو جب تک یہ انسان سوچتا رہے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ کہیں گے اتنی چھوٹی عمر میں آ گئے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے، جب تک یہ سوچتا رہے گا انسان اس وقت تک ممبر پر آ ہی نہیں سکتا. یعنی یہ تو ہر چیز کا معاملہ ہے. سوئمنگ بھی انسان شروع نہ کرے، ڈرائیونگ بھی انسان شروع نہ کرے کہ لوگ ہنسیں گے. صرف ایک فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ڈرائیونگ میں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ آس پاس کے 4 لوگ ہی ہوتے ہیں، اور مجمع جب ہوتا ہے ہماری خطابت کو سننے والا تو کم از کم 40 لوگ ہوتے ہیں، 10 لوگ ہوتے ہیں، 20 لوگ ہوتے ہیں ابتدا میں. لیکن یہ کہ جب تک یہ قدم نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک مثال عرض کروں. اچھا، میرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثالیں بہت ساری ہمارے پاس ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات کی مثالیں ہیں، اور میں کس کس کا نام لوں، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں بعض شخصیات کا اگر نام لوں گا تو خدا نخواستہ ان کے ذہن میں ان کے حوالے سے کوئی منفی تصور ذہن میں نہ آ جائے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، بڑے بڑے بزرگان کے جو حتیٰ نشتر پاک کے ممبر پر آ چکے ہیں، نشتر پاک کے ممبروں سے انہوں نے اشروں کے اشرے پڑھے ہیں، بڑے بڑے ممبر پر آنے کے بعد اگر ان کی ابتدائی تقاریر کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے شروع کیا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ افراد وہ تھے کہ جو ممبر پر بیٹھتے ہی نہیں تھے، گھبراتے تھے، کہتے تھے ہم ممبر پر بیٹھ کے نہیں تقریر کر سکتے ہیں، ہم زمین پر ہی بیٹھ کے کچھ حلقے کے درمیان گفتگو کریں گے. ممبر پر بیٹھنے سے اتنا ڈرتے تھے. اور پھر وہ موقع آیا کہ وہ نشبہ کے ممبر پر اشروں کے اشرے پڑھ رہے ہیں. کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہماری آنکھوں دیکھی مثال ہیں کہ جب وہ ابتدا کے اندر تقریر کیا کرتے تھے، اب وہ ماشاءاللہ لنڈن جا رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں، دبئی مسقط جا رہے ہیں، شارجہ جا رہے ہیں، ہر جگہ تقریر کر رہے ہیں، یہاں پر اشروں کے اشرے پڑھ رہے ہیں. خود ہماری آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے کہ ہم نے جب انہیں دیکھا ابتدائی مجلس پڑھتے وقت، تو مجلس پڑھ رہے تھے، میٹر بھول گئے، ممبر سے نیچے اتر آئے، اور ممبر سے نیچے اتر آنے کے بعد وہ اتنا دور بھاگے کہ کسی کو انہوں نے منہ نہیں دکھایا. ظاہر سی بات ہے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ممبر پر آ گئے اور ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہم پہلے انسان ہوں گے جن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. ہم سے پہلے ہر ایک کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، لہذا گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو ابتدا میں آتے تھے، بڑے خطیب بن گئے ہیں، جب وہ ممبر پر آ کر تقریر کیا کرتے تھے تو اتنی صلواتیں پڑھائیں لیکن بالآخر انہیں میٹر ہی یاد نہیں آیا کہ کہنا کیا تھا آگے. صلواتوں پر صلواتیں ہو جا رہی، اور صلواتوں کے درمیان نیچے اتر رہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ممبر پر آنے سے پہلے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ محسوس نہ کریں کہ ہم پہلے انسان ہوں گے کہ جن کو یہ مسئلہ لاحق ہے اور ہمارا اعتماد بہت کم ہے، خدا نے ہمیں کانفیڈنس نہیں دیا ہے. سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. لہٰذا یہ ہمت کر کے کچھ کروی گھونٹ پینا پڑیں گی، اس کے بعد جا کر انسان اس مرحلے پر پہنچے گا کہ اسے پھر مجالس ملے اور اشروں کے اشرے سے خطاب کرے، اور پھر لوگ سننے والے ہوں، اور پھر وہ بیان کرنے والا ہو، اور صحیح طریقے سے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو بیان کر سکے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر.
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خطابت کے اندر میراث موجود ہے، یقین جانیے گا ایسی میراث کسی کے پاس نہیں۔ جتنے علماء نے، ہمارے بڑے بڑے بزرگان نے خطابت کی ہے اور تقریریں کی ہیں، وہ واقعاً فن پارہ ہیں۔ خود ہمارے جب ہم کبھی جاتے ہیں ٹی وی پر، اہل سنت افراد ہوتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے خطیب ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب، ان سے بڑھ کر کس کی خطابت ہوگی؟ کبھی کہتے ہیں کہ علامہ طالب جوہری صاحب، ان سے بڑھ کر کس کی خطابت ہوگی؟ تو آپ تو ماشاءاللہ جب پیدا ہوتے ہیں تو خطیب ہوتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں کہ حقیقت میں خطابت ہماری میراث ہے، اور یہ ہے بھی، صرف ایسا نہیں کہ علماء کی وجہ سے ہماری میراث ہے، بلکہ ہماری میراث چل رہی ہے صاحب منبر سلونی کے ذریعے۔ صاحب نہج البلاغہ اور منبر دربار کوفہ اور شام، ان کے خطیبوں کے ذریعے اور ان اماموں کے ذریعے ہم تک میراث میں ملی ہے یہ خطابت، کہ کیسے قافیہ ردیف کو ملایا جاتا ہے، کیسے اپنی گفتگو کو بیان کیا جاتا ہے، کیسے اپنی بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، پھر علماء کے اندر انہوں نے حصہ ڈالا ہے اور وہ اس کے اندر حصے دار ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہم تک پہنچی ہے۔ اور ہم جو کام کر سکتے ہیں، ظاہراً محسوس ہوتا ہے کہ شاید دوسری قومیں بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مواقع ہمیں جو نصیب ہوئے ہیں وہ دوسروں کو موقع ہی نصیب نہیں ہوئے۔ یہ جو منبر ہے، عزاداری ہے، 2 مہینے 8 دن تک جو مجالس ہیں، یہ کس کو نصیب ہوئی ہیں؟ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں تبلیغ کا وہ ذریعہ نہیں ملا ہے کہ جو حسینیوں کو ملا ہے، یہودیوں کو نہیں ملا ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کو دیکھ لیجئے، دوسرے فرقوں کو دیکھ لیجئے، تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا کہ مسلسل مجلسیں ہوتی، مسلسل ہم پیغام کو عام کر سکتے، لیکن الحمدللہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ نہ جانے یہ اہل بیت کا دیا ہوا صدقہ ہے، ان کی دی ہوئی عطا خطابت ہے، یا یہ کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو دشمن ہمارے مقابلے پر ہے، وہ بھی بھرپور طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ہماری اس عزاداری کو توڑیں، ہماری مجلسوں کو کم کریں، ہمارے ماتم کو کم کریں۔ تو ہمیں جب جواب دینا ہوگا تو اسی پلیٹ فارم سے دینا ہے، انہی ممبروں سے دینا ہے ہمیں جواب۔ اور اگر ہم اس ممبر پر نہیں آئے اور ہم نے مجلسوں سے خطاب نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جگہ خالی رہے گی، اس جگہ پر پھر غلط افراد آ کر بیٹھیں گے، جو صحیح تعلیمات نہیں رکھتے ہوں گے، وہ پھر آ کر بیٹھیں گے اور وہ اپنے خیالات بیان کریں گے، وہ اپنے دل کی باتیں بیان کریں گے، اور ایسی باتیں بیان کریں گے کہ پھر ان کی ویڈیوز بنیں گی اور اہل سنت کے درمیان مشہور ہوگی، اور کہیں گے دیکھیں یہ ہوتے ہیں ان کے ذاکر، یہ ہوتے ہیں ان کے افراد۔ تو اس طرح سے اہل منبر ہوتے ہیں جو آ کر باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ حوصلہ کر کے منبر پر آئیں اور ذمہ داری سمجھ کے کہ ایک بڑا کام ہے، یہ ہمیں جو میراث کے اندر ملا ہے اسے ادا کرنا ہے۔ اس لیے ہر ایک کوشش کر کے منبر پر آئے، اور ابھی میدان بہت خالی ہے۔ ہم مومنین کے حوالے سے بات کریں، مردوں کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ایک بڑی گنجائش موجود ہے۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر پہ مجلس رکھیں، عزاخانوں میں مجلس رکھیں، لیکن صحیح افراد موجود نہیں ہیں۔ جو افراد صحیح موجود ہیں ان کے پاس اتنی مجالس ہوتی ہیں، وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ وہ کہیں اور جا کر خطاب کر سکیں۔ تو اگر آپ جیسے افراد پیدا ہوں جو صحیح طریقے سے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات رکھتے ہوں، ان کے لیے بہت میدان خالی ہے کہ وہ آئیں اور منبر پر آ کر صحیح طریقے سے پیغام محمد و آل محمد کو عام کریں۔ تو انشاءاللہ اب جو باتیں بیان ہوگی وہ باتیں ساری بیکار ہو جائیں گی جب تک کہ انسان نے خود عمل کر کے منبر پر آ کر نہیں بیٹھا۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے، اور اس بارے میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے یہ عجیب و غریب گفتگو کر کے چلے گئی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کام کرنا پڑے گا، تب جا کر انسان کو آہستہ 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 مجلسیں ملیں گی اور اشرے ملیں گے، اور پھر وہ گفتگو کر سکے گا، اپنی بات کو پہنچا سکے گا۔ اب بڑے بڑے نام تو ہیں، لیکن میں نے اشاروں میں تو بات کہہ دی ہے کہ علامہ رشید ترابی صاحب ہوں، علامہ طالب جوہری صاحب ہوں، علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب ہوں، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہوں، مولانا علی رضا رضوی صاحب ہوں، مولانا کمیل مہدوی صاحب ہوں، یہ جتنے بھی افراد ہیں سب انہی مراحل سے گزرے ہیں۔
ہم ابھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں نشتر پاک کے ممبر پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ نشتر پاک کے ممبر پر آئے 20 سال کے بعد۔ جب 20 سال پہلے انہوں نے مجلس شروع کی تھی تو انہیں بولنے نہیں آتا تھا، آہستہ آہستہ انہیں بولنے آیا ہے، لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ہے ان کا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ساری تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے، سارے مشکلات کو جھیلتے ہوئے، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، مسلسل محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں بہت بڑا مجمع نصیب ہوا، اور پھر بڑے مجمع سے آرام سے مخاطب ہو کر یہ خطاب کر رہے ہیں اور اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں خطابت کے اندر 2 حصے ہیں۔ جب انسان ممبر پر آتا ہے تو ممبر پر 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو وہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو اس نے علم حاصل کیا ہے اس کو ممبر پر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے۔ جو قرآن اس نے پڑھا ہے، قرآن سیکھا ہے، احادیث کو سیکھا ہے، واقعات کو پڑھا ہے، جو لوگوں کی باتوں کو سنا ہے اور اچھی حکمت آمیز باتیں ہیں، وہ آ کر اپنے علم کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا حصہ ممبر پر آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے اپنے علم کو بیان کر رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انداز خطابت کیا ہے۔ تو 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک علم، ایک خطابت، اور یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بس اوقات لوگ حتیٰ خطیبوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب اچھا سا نقطہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں کہ کوئی خطابت نہیں کر رہا، کہتے نہیں کہتے ہیں، یہ بھی خطابت ہوتی ہے۔ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، یہ بھی خطابت ہے، اور خطابت نہیں کر رہا، کوئی خطابت بری چیز نہیں ہے۔ مولا سید سجاد نے جب خطبات بیان کیے ہیں، جب شہزادی زینب کبریٰ نے خطبات بیان کیے ہیں، تو ابن زیاد پکار کے اٹھا کہ ان سے بڑھ کر کوئی خطابت میں آگے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جس گھرانے سے فصاحت و بلاغت کے موتی ہمیشہ نکلتے رہے ہیں، لہذا ان سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی اور خطیب اور ادیب نہیں ہو سکتا۔ تو خطابت کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھے انداز سے اپنے مقصد کو اور اپنے معاف ضمیر کو بیان کرنا، یہی خطابت ہے۔ تو 2 چیزوں کا مجموعہ ہو گئی مجلس، ایک علم، ایک خطابت، ایک علم، ایک انداز بیان۔ اب ان دونوں کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ انسان کو علم کہاں سے حاصل کرنا ہے، خطابت کیسے حاصل کرنی ہے۔ علم حاصل کرنے کا ایک منبع تو بہت آسان ہے، کون سا منبع ہے وہ؟ میرے ساتھ ہے نہیں؟ قرآن ہے، اور کون؟ صحیح، قرآن ہے، اور کون سا منبع ہے؟ نہج البلاغہ ہے، اور کون سا منبع ہے؟ اور اصول کافی، اور یہ جتنی آپ لوگوں نے ساری چیزوں کے نام لیے، ساری کتابیں ہیں۔ نہیں، جتنی بھی آپ نے باتیں بیان کی ہیں، یعنی قرآن انسان کھول کے پڑھے گا، نہج البلاغہ کھول کے پڑھے گا، صحیفہ سجادہ کھول کے پڑھے گا، مفاتیح کھول کے پڑھے گا، توضیح المسائل کھول کے پڑھے گا، اصول کافی یا ملا یاز الفقی یا دیگر کتابیں، بحار الانوار، وسائل الشیعہ، سب کو کھول کے پڑھے گا۔ ایک منبع، اب محسوس کیجئے گا اس بات کو، جتنی کتابیں ہیں وہ علم ہمیں دے رہی ہوتی ہیں، تو ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کتاب سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کاغذ کی صورت میں ایک مجموعہ میرے سامنے موجود ہے، میں اسے کھولتا ہوں، مسلسل روزانہ پڑھتا رہتا ہوں۔ کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنا ہوتی ہے تو میں اسی کتاب کو کھولتا ہوں، اس میں سے موضوع تلاش کرتا ہوں، اور موضوع تلاش کرنے کے بعد کچھ اس کے ورق، اس کے صفحے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اسے ممبر پر آ کے بیان کرتا ہوں۔ یہی ہے۔ تو ایک علم حاصل کرنے کا منبع یہ کاغذ کی بنی ہوئی کتاب ہے، یہ نوٹ فرمائیے گا۔ ایک علم حاصل کرنے کا منبع یہ کتاب ہے، چاہے وہ کتاب قرآن ہو، چاہے نہج البلاغہ ہو، چاہے دیگر معصومین کی کتابیں ہوں، چاہے روایات ہوں، چاہے علماء کے بیانات ہوں، یہ کتاب ہے جو کاغذ کی بنی ہوئی۔ لیکن اب دور بہت ترقی کر چکا ہے، اب لوگ صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اب تو واٹس ایپ پر بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب تو فیس بک پر بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر میں اس بات کو اور زیادہ آگے بڑھاؤں اور اس بات کو ایک مجموعے کا نام دوں تو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں۔
اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کتاب ہی کے حوالے ہوتے ہیں، کبھی کبھار کتاب ہی ہوتی ہے انٹرنیٹ پر موجود، لیکن وہ جو انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے جو موضوع پڑھنا ہے اس موضوع کو سرچ کر سکتا ہے۔ مجھے پڑھنا ہے مثال کے طور پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میرے پاس لائبریری موجود ہو یا میں کسی لائبریری میں جاؤں، میرے پاس کچھ کتابیں موجود ہوں، میں ساری کتابوں میں دیکھوں حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں کہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کتنی روایات ہیں، کتنے واقعات ہیں، انہوں نے کتنے مناظرے کیے ہیں، یہ سارے میں واقعات پڑھوں۔ یہ کام تھوڑا مشکل ہے، اس کو تلاش کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہی کام یعنی ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ جب انسان کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو کتاب کے اندر جب پڑھنے کے لیے شروع کرتا ہے تو ویسے تو اسے حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں پڑھنا ہے، لیکن وہ جب ورق پلٹے گا تو اس کو کبھی امام زین العابدین کی سیرت بھی نظر آئے گی، اس میں کبھی امام حسن عسکری کی سیرت بھی نظر آئے گی، اس میں 2-4 اور اچھی باتیں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو وہ پڑھنے گیا تھا ایک مقصد کے لیے، لیکن اس کے بہت سارے دوسری چیزوں کا بھی علم حاصل ہو گیا۔ اور کتاب پڑھنے کا پھر یہ فائدہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انٹرنیٹ پر جب انسان دیکھتا ہے تو یا موبائل کے ذریعے دیکھتا ہے یا کمپیوٹر کے ذریعے دیکھتا ہے، آنکھوں پہ وہ زور پڑتا ہے اور آنکھوں میں وہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو کتاب کو دیکھنے سے نہیں ہوتی۔ تو کتاب کے بہت سارے دیگر فائدے بھی ہیں، اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے، موبائل کے، کمپیوٹر کے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ تو ہم ایک مجموعے کو نام دیں گے جس سے علم حاصل ہوتا ہے، وہ ہے کتابی شکل میں، اور دوسرا منبع ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اور پھر انٹرنیٹ کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہیں، یا موبائل کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی ترقی یافتہ ایجادات ہوتی ہیں ان سب سے فائدہ اٹھایا کریں۔ جو مغربی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود ایجاد کرتے ہیں، سب سے پہلے خود فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آج شاید جو بڑے بزرگان ہیں چونکہ وہ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے، کمپیوٹر استعمال نہیں کرتے، اگر ہم اس کے کہیں کہ ایک حدیث آپ ذرا ڈھونڈ کے بتائیے کیا واقعہ نہیں کہ امام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، جیسے مثال کے طور پر کہ النظافۃ نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، مجھے ڈھونڈ کے بتائیے کس امام نے فرمایا ہے۔ تو وہ ساری کتابیں دیکھیں گے، جو حدیثوں کی کتاب ہوگی، اور شاید اس کے اندر اگر باب موجود ہوگا کہ صفائی کے بارے میں یہ موضوع موجود ہے، یہاں پر حدیث ساری صفائی کے بارے میں، تو ساری کتابوں کو کھول کے دیکھیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر انہیں حدیث نہیں ملی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث موجود نہیں ہے، وہ یہ کہیں گے میرے مطالعے میں نہیں آ سکی، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، میرے مطالعے میں نہیں آ سکی، ہو سکتا ہے یہ موجود ہوگی، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ لیکن جب انسان انٹرنیٹ کی دنیا میں جاتا ہے تو اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہوتی ہیں، اور اس کو وہ زحمت بھی نہیں کرنی کہ جو دنوں کی زحمت ہوتی ہے، اسے صرف وہ حدیث لکھنی ہے، اور وہ خود بتائے گا اس حدیث کے بارے میں کتنے مقالے لکھے جا چکے ہیں، کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، غلط حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، کس امام کی حدیث ہے، کس رسول نے فرمائی ہے، یہ پوری تفصیل آپ کو ایک ہی لمحے کے اندر انٹرنیٹ پیش کر دے گا۔ تو اس لیے ایک اہم ترین منبع آج کے دور کے اندر علم حاصل کرنے کا انٹرنیٹ، اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہے، وہ موبائل کے ذریعے۔ تیسرا منبع کون سا ہے؟ تیسرا منبع کون سا ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات بیان کی۔ تیسرا منبع علم حاصل کرنے کا جو علماء اور ذاکرین اور خطبہ پڑھ کے جا چکے ہیں انہی کو سنا جائے، اور کچھ ایسے نکات اور کچھ ایسی باتیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر لوگوں نے نہیں سنی ہوئی ہیں اس کو بیان کیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس پر ہم مکمل مفصل گفتگو کریں گے۔ تو یہ تیسرا طریقہ یہ بھی ہو گیا کہ جو گزشتہ علماء نے بات بیان کی ہے ہم انہی کی مجالس کو سنیں اور انہوں نے جو اچھی باتیں بیان کی ہیں اس کو بیان کریں۔ چوتھا منبع کیا ہو سکتا ہے؟ منبع ختم ہو گئے، آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ مدرسہ درسگاہ یہ بھی ایک منبع ہے، جیسے کسی استاد نے کوئی بات بیان کی ہے، البتہ یہ کہ حوضے کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی بیس کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے، بنیاد کو مضبوط کر رہی ہوتی ہیں، لیکن تقریر کے اندر وہ نکات نہیں دے رہی ہوتی، وہ ہمیں خود ہی پڑھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ نکات حاصل ہوتے ہیں، یہ کسی بزرگ علماء کی تقاریر کو سننا پڑتا ہے۔ یہ بھی چوتھے منبع کے اندر ضرور نوٹ فرمائیے گا۔
کہ مدرسوں کے اندر جو اساتذہ باتیں بیان کرتے ہیں اس کو اگر انسان لکھتا ہے تو وہ ایک علمی منبع بن جاتا ہے اور اس کو انسان بیان کر سکتا ہے۔ پانچویں چیز یہ بھی آج کے دور کے اندر ہے۔ ایک ہے انٹرنیٹ کے ذریعے انسان علم کو حاصل کر رہا ہے، دوسری چیز ہے سافٹ ویئرز۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شاید مجھے بڑے لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، ایک انٹرنیٹ ایک سافٹ ویئر ہے، وہی تو چیز ہے، دونوں موبائل سے چلتی ہیں، دونوں کمپیوٹر سے چلتی ہے، فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ سافٹ ویئرز ایسے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کتابیں رکھی ہیں، باقاعدہ انہوں نے جتنی بھی شیعہ مشہور کتابیں ہیں ساری کتابیں اس سافٹ ویئر کے اندر ڈال دی ہیں، اور یہ کام ایران کے اندر بہت اچھے انداز سے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کام کو خدا اور ترقی دے، اور یہ کام انشاءاللہ فارسی زبان کے علاوہ، عربی زبان کے علاوہ انشاءاللہ اردو زبان میں بھی ہو، انگریزی زبان میں ہو، باقی زبانوں کے اندر جتنی کتابیں مشہور کتابیں ہیں، تقریباً سمجھ لیجئے کہ 1000 کے قریب جو اہم ترین کتابیں ہیں، جو 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو ائمہ کے زمانے میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان سب کو انہوں نے سافٹ ویئرز کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب اگر ہمیں انٹرنیٹ پر کوئی چیز سرچ کرنی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیٹ پر فلاں نے لکھا ہے کہ یہ امام صادق نے فرمایا ہے، ہم ایسے یقین نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کی بات پر، کیونکہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر کسی نے اپنی مرضی سے لکھ دیا ہو کہ امام صادق نے فرمایا ہے، کیونکہ ہر چیز وہ سمجھتا ہے کہ امام صادق نے ہی فرمائی ہوتی ہے اور انہی کی روایتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس سافٹ ویئر میں جا کر اسی عبارت کو سرچ کریں گے تو پتہ چلیں گے نہیں، امام صادق نہیں، امام علی کا یہ قول ہے، یہ تو امام علی نے فرمایا تھا، یہ امام صادق نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا اور انہوں نے مولا علی سے سنا اور یہ بیان کیا۔ تو بات اس نے بھی صحیح لکھی ہے اور بات سافٹ ویئر کے اندر بھی صحیح نکلی ہے، لیکن سافٹ ویئر کا فائدہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کے اندر خود کتابیں موجود ہیں، کسی کا لکھا ہوا موجود نہیں ہے کہ کسی ایک عام شخص نے لکھ دیا کہ امام صادق نے یہ حدیث بیان کی ہے اور ہم نے دیکھ لیا کہ انٹرنیٹ پر آ گیا امام صادق نے فرمایا ہے لہذا بیان کر دو امام صادق نے فرمایا۔ خود کتاب کے اندر جب تک نہ دیکھیں۔ تو اس طریقے سے یہ میں نے چند ایک مثالیں دی کہ جو موجودہ زمانے کے اندر جو ایجادات آ رہی ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اپنی تقریر کو مضبوط بنانے کے اندر اور اپنے علمی منبع کو مضبوط بنانے کے اندر۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے علم کو مضبوط کرے، علمی منبع کو محسوس کرے کہ کون کون سے علمی منبع اس کے پاس موجود ہیں اور اس کے سہارے سے اپنی اچھی تقریر کو تیار کرے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کتنا انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے روزانہ؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ کم بتائیں لیکن بتانے کی جرت بھی نہیں ہو رہی۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی کیپیسٹی ہو، یہ سب سے اچھی بات ہے، باتیں ختم ہو گئی، جتنی کیپیسٹی ہو۔ حقیقت میں اگر انسان واقعا اچھا عالم بننا چاہتا ہے، اچھا خطیب بننا چاہتا ہے تو صبح شام مطالعہ کرے، جب موقع ملے کتاب کھول لے، جب موقع ملے کہیں نہ کہیں سے علم حاصل کرتا رہے، تھک جائے کتابیں پڑھ کے انٹرنیٹ پر آ جائے، تھک جائے انٹرنیٹ کو دیکھ کر موبائل پر آ جائے، جہاں سے اسے جو کچھ مل سکتا ہے پڑھتا رہے، مطالعہ کرتا رہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ ٹارگٹ بنایا تھا، میں نے ایک مرتبہ قرآن کریم کا پورا ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی۔ ابھی بہت ساری اور کتابیں موجود ہیں، اور قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ ایک مرتبہ ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بار بار اور مسلسل ترجمہ پڑھتے رہیں اور بار بار قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ مسلسل ہمیں کوئی نہ کوئی نیا مطلب، کوئی نہ کوئی نیا نقطہ پیش کرتے رہے گی، ہماری ہدایت کرتے رہے گی۔ تو مسلسل پڑھتے رہنا، اور کتنا پڑھنا، ایسے نہیں کہ جب مجھے موقع ملے گا میں سارے کام سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد پھر مجھے آرام سے سکون سے، جب بچے کوئی تنگ نہ کر رہے ہوں، سب جا چکے ہوں، سب سو چکے ہوں، اس وقت میں کتاب کھول کے پڑھوں اور کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے بھی نیند آ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوں، لوگ بہترین ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہوں، اور ہم کتاب پڑھنے کے اتنے شوقین ہوں، علم حاصل کرنے کے اتنے شوقین ہوں کہ ہم اس وقت بھی کتاب پڑھ رہے ہوں۔ اور ہیں ایسے افراد، یعنی ایک ہمارے استاد ہیں بہت بڑے خطیب ایران کے، ڈاکٹر رفیع ان کا نام ہے،
ان کا باقاعدہ جملہ میں نے خود اپنے کانوں سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ لوگ مجھے زندان میں بند کر دیں اور صرف مجھے وہاں پر کتابیں دے دیں، میں بیٹھ کر بس کتابیں پڑھتا رہوں. اتنا شوق ہو، دیوانہ ہو جائے انسان کتابوں کا، عاشق ہو جائے انسان علم کا، پڑھتا رہے مسلسل علم حاصل کرتا رہے، تب جا کر اس کی بات میں کوئی وزن پیدا ہوگا کہ جو بات کہنے والا واقعاً عالمانہ بات ہے، کوئی بچکانہ بات سطحی باتیں بیان کرنے والا نہیں ہے، واقعاً عالم ہے جو بات بیان کر رہا ہے. اور خود بہار الانوار کو اگر انسان پڑھنے بیٹھے تو کتنی جلدیں اس کی 110 جلدیں ہیں. اور یہ مجھے نہیں معلوم آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی، سمجھ لیجئے کہ اتنی ہی سائز کی، ایسے تھوڑی اور بڑی سائز کی ایک جلد ہے. 110 جلدوں کا ہمارے پاس صرف بہار الانوار کے اندر میٹر موجود ہے. البتہ اس کا اکثر حصہ تو عربی کے اندر ہی ہے، یعنی پوری وہ کتاب ویسے عربی میں ہے، کچھ حصہ اس کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ حصہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. جتنا سیرت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے حصہ ہے اس کا تقریباً اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. تو انسان بھرپور طریقے سے کتابیں پڑھتا ہے، بہت اس کے پاس کتابیں موجود ہیں، پڑھنے کے لیے بہت چیزیں اس کے پاس. ایک ہمارے عالم دین تھے، ظاہر شیخ بھائی تھے، انہوں نے سفر اختیار کیا. جب سفر سے واپس لوٹے ہیں تو طالب علموں نے شکایت کیا کہ آپ سفر پر چلے گئے تھے، ہمارا درس معطل ہو گیا، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ جس سفر میں گیا تھا اس سفر میں بھی میں فارغ نہیں بیٹھا ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے. توجہ ہے، کتاب پڑھی نہیں ہے، کتاب لکھی ہے. انسان آرام دہ سفر بھی کرتا ہے. شیخ بھائی کا زمانہ تو ظاہراً جانوروں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا، آج تو ایروپلین میں سفر ہو رہا ہوتا ہے. سکون دہ ماحول ہے، وہاں پر انسان سو بھی سکتا ہے، وہاں پر انسان ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہے، دوسروں سے گپ شپ بھی مار سکتا ہے، وہاں کتاب بھی پڑھ سکتا ہے. اور کتاب پڑھنا اور ہے، لکھنا اور ہے. علماء نے ایسی زحمت کی ہے تب جا کر وہ بڑے عالم بنے ہیں. مسلسل انسان جہاں سے اسے علم حاصل ہو لینے کی کوشش کرے. مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا اس موضوع کے تحت؟ فرمایا تھا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. مومن کی یہ گمشدہ میراث ہے، گمشدہ چیز ہے. مومن کو یہ جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لے، کیونکہ اس کی چیز سے گم ہو گئی ہے، جہاں سے ملے وہ لے لے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی تفریق نہیں رکھیے گا کہ یہ فلاں اہل سنت ہے، فلاں اہل تشیع، فلاں انگریز ہے، مغربی ہے، کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کی بات ہم نہیں سنیں گے، ہم سے مسلمانوں کی، شیعوں کی، مومنین کی باتیں سنیں گے. جہاں سے جتنی اچھی باتیں ملیں لیتے جائیے، لیتے جائیے، اپنے علم کو وسیع کرتے جائیے، اپنے ویژن کو بڑھاتے جائیے، تاکہ بات کے اندر وزن پیدا ہو، انسان کی بات ہلکی نہ ہو. اور واقعی جتنے ہمارے بڑے بزرگان ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب ہیں، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بزرگان ہیں، سب نے زحمت اٹھائی ہے اور آج بھی وہ زحمت کرتے ہیں. حتیٰ کبھی کبھار ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تم کتابیں پڑھ کر آؤ اور ہمیں سکھاؤ، ہمیں پڑھاؤ، ہمیں ان میں سے نکات بتاؤ. تو شاگرد بھی ہو، کوئی چھوٹا بچہ بھی کوئی اچھی بات کہہ جائے تو اسے بھی نظر انداز نہ کریں، اس کی بات کی کیا حیثیت ہے. آپ عقل کے معیار پر پرکھیے کہ کیا واقعی اس نے کتنی اچھی بات کی ہے. تو بچہ ہو، کوئی ہمارے مذہب کا ہو نہ ہو، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں سے بھی اچھی بات ملے انسان لیتا جائے، اسے اپنے پاس محفوظ کرتا جائے. اب ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ محفوظ کیسے کیا جائے ان باتوں کو. تک تو نہیں رہے ہیں؟ ان باتوں کو محفوظ کیسے کیا جائے، کیسے نوٹ کیا جائے، بتائیے مجھے. لکھ کر. اب دیکھیں میں نے پہلے جو سوال کیا تھا پہلی دفعہ، پہلا والا، اس کے اندر بھی میں نے کہا تھا یہ تو ایک منبع ہو گیا، ایک حصہ ہو گیا. ریکارڈ کر کے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ذہن نشین رکھ کے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی دوبارہ سے مجھے وہی درس دہرانا پڑے گا. جو جدید آلات ہیں اس سے استفادہ کریں. آپ نے جتنی نکات کو اپنے کتاب کے اندر ایک ڈائری کے اندر لکھا ہوگا
اتنے ہی تقریباً نکات کمپیوٹر پر بھی لکھے ہونے چاہیے، اتنی ہی معلومات آپ کی کمپیوٹر پر بھی ہونی چاہیے۔ اور کتاب پر، اب چلیں کتاب سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک میں نے ڈائری بنا لی اور مجھے اس ڈائری کے اندر اچھے نکات کو، اچھی باتوں کو نوٹ کرنا ہے۔ میں کیسے نوٹ کروں؟ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اچھی بات ہے وہ کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ کتاب سے حاصل ہوئی ہے، کسی عالم کی تقریر سے حاصل ہوئی ہے، انٹرنیٹ سے حاصل ہوئی ہے، موبائل سے حاصل ہوئی ہے، کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ اگر ویسے ہی میں نے کسی عالم کی تقریر کو سنا تو ظاہر سی بات ہے عالم کی تقریر کے اندر اس نے 1 گھنٹے کی تقریر کی ہے، اس کے اندر 5 نکات ایسے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے۔ اب 5 نکات کو مجھے محفوظ کرنا ہے، تو اگر میں نے عالم کی تقریر کو محفوظ کرنا ہے تو پھر میں ریکارڈنگ کر کے محفوظ نہیں کروں گا کہ وہ تو ویسے ہی ریکارڈڈ ہے، پھر دوبارہ جب مجھے ریکارڈنگ ہی سننی ہے تو وہ پہلی ریکارڈنگ ہی کافی ہے۔ اس لیے اس کے 1 گھنٹے کی تقریر کو جو اس کے اندر 5 اچھے نکات تھے اسے صرف 1 صفحے پر یا آدھے صفحے پر لکھوں گا، جتنا شارٹ کر کے اور جتنی اہم باتیں ہو سکتی ہے وہ میں 1 صفحے پر لکھ لوں گا۔ اور وہ 1 صفحہ بھی ایسا نہ ہو کہ آج 1 صفحہ موجود ہے، کل وہ پتہ نہیں وہ کسی روٹی کے اندر استعمال ہو گیا اور کسی سالن کے اندر استعمال ہو گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ ایک باقاعدہ ڈائری موجود ہو، باقاعدہ کاپی موجود ہو کہ جس کے اندر میں نے مسلسل نکات کو لکھنا ہے، جہاں جہاں سے مجھے اچھی باتیں ملے وہ ان نکات کو لکھنا ہے۔ اور ان نکات کو بھی جو لکھنا ہے وہ ایسے نہیں کہ میں نے مثال کے طور پر علامہ تعالی صاحب کی میں نے تقریر سنی، ان کی تقریر کے اندر 10 اچھے نکات تھے، ان کو میں نے ایک ساتھ لکھ دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی نقطہ وہ ہو کہ جو عزاداری کے بارے میں ہو، کوئی نقطہ وہ ہو کہ جو مولا علی کے بارے میں ہو، کوئی نقطہ وہ ہو جو مولا حسین کے بارے میں ہو، کوئی نقطہ ہو کہ جو اہل سنت کے بارے میں ہو۔ مختلف موضوعات پر انہوں نے نکات دیے ہیں۔ اب جب مجھے گفتگو کرنی ہے تو مجھے عزاداری کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ اب میں دیکھوں گا نہیں کہ طالب وارث صاحب نے عزاداری کے اوپر کیا کہا اور علامہ قلب صادق صاحب نے کیا کہا اور علامہ صادق حسن صاحب نے کیا کہا اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کیا کہا، بلکہ میرے پاس جو ڈائری موجود ہو اس میں موضوع بندی ہو، فہرست موجود ہو، اور فہرست ایسی بنائی ہو کہ میرے پاس موضوع ہے، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، تمام ائمہ کے نام، اس کے بعد جو اور ہماری اخلاقی اقدار ہیں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اس کے بعد اور دیگر جو مسائل ہیں، عزاداری ہے، محرم ہے، ماتم ہے، پھر اہل سنت کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں وہ ہیں، اور کچھ اخلاقی باتیں ہیں جیسے کبھی خواتین کی تربیت کے لیے، کبھی اولاد کی تربیت کے لیے درس دینا ہے۔ یہ سارے موضوعات میرے پاس موجود ہوں۔ البتہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان یہ غلطی نہ کر لے کہ ڈائری خریدنے کے بعد پہلے سارے موضوعات لکھ لے، اس کے بعد نکات کو تلاش کرنے بیٹھے تو پتہ چلا جن موضوعات کو اس نے لکھا تھا اس میں سے تو کوئی ایک بھی نقطہ نہیں ملا، نئے نئے نکات نئے نئے موضوعات پر مل رہے ہیں۔ اب میں موضوعات کا تو اضافہ کر رہا ہوں لیکن جو پرانے موضوعات ہیں اس میں کوئی نقطہ نہیں مل رہا۔ موضوع کو بعد میں بنائیں، پہلے نقطہ حاصل ہو جائے، کوئی مطلب حاصل ہو جائے، کوئی بات حاصل ہو جائے، اب اس کے بعد ایک ہیڈنگ لگائیے جیسے نماز اور اس کا یہ نقطہ ہے، پہلے صفحے پہ جو فہرست بنی ہوئی اس میں لکھیں نماز، صفحہ نمبر اس پر نماز کے بارے میں نے نوٹنگ کی ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ ایک ڈائری تیار ہو جائے گی اور اچھے نکات اس کے اندر جمع ہو جائیں گے مختصر طریقے سے۔ اور پھر جب کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی تو آپ کو صرف ایک ڈائری کا صفحہ دیکھنا ہے، اس کے اندر سارے اچھے نکات آپ کے سامنے ہوں گے اور آسانی سے پھر موضوع پر گفتگو ہو سکے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ میں نے کیا بیان کیا کہ کمپیوٹر کے اوپر بھی نوٹنگ کی جائے۔ البتہ کمپیوٹر کا معاملہ یہ ہے کہ اردو زبان میں اتنا میٹر موجود نہیں ہے، اسی طریقے سے انگریزی زبان کے اندر بھی اسلامک میٹر اتنا موجود نہیں ہے، فارسی زبان میں، عربی زبان میں زیادہ موجود ہے، لیکن بہرحال کمپیوٹر کا بھی یہ سلسلہ آپ شروع کیجئے تاکہ آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے۔ ابھی شاید لوگ یہ محسوس کریں گے کہ اتنی بڑی ڈائری لینے کی اور 100 صفحوں کی یا 200 صفحوں کی ڈائری لینے کی ضرورت کیا ہے، لیکن جب انسان کام کرنا شروع کرے گا تو اسے یہ بھی چھوٹی پڑے گی، پھر ایک نئی ڈائری لینی پڑے گی، پھر اور نکات اس کو لکھنے پڑیں گے۔ تو اسی طریقے سے کمپیوٹر کے اوپر بھی ویسے بہت سارے طریقے ہیں اس کے اندر نوٹنگ کرنے کے۔ میں چند ایک سافٹ ویئرس کے نام آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، ان سافٹ ویئرس کے اوپر آپ نوٹنگ کر سکتے ہیں۔ جیسے ان پیج کا ایک سافٹ ویئر ہے، ان پیج۔ دوسرا سافٹ ویئر مائکروسافٹ ورڈ کا ہے، یہ اردو زبان میں کام کر رہے ہیں سافٹ ویئرس۔ ایک اور سافٹ ویئر ہے جسے ہم خود بھی یوز کر رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ بھی یوز کرتے ہیں، اس کا نام ہے مائکروسافٹ ون نوٹ۔ ون نوٹ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے
کہ وہ ایک سائٹ پر ہمیں کیٹیگری دیتا ہے، ٹاپکس دیتا ہے کہ آپ اپنے مرضی سے ٹاپک کے نام لکھتے جائیں، اس میں اضافہ کرتے جائیں، اور دوسری سائٹ پر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جو آپ نے میٹر کاپی پیسٹ کیا ہے، جو لکھا ہے، وہ دکھاتا ہے. تو آپ نے کلک کیا کسی بھی ٹاپک کے اوپر، ساتھ ہی وہ آپ کو جو آپ نے میٹر سیو کیا ہوگا وہ دکھا دے گا. اور اسے استعمال کیجئے، جتنے جدید آلات ہیں استعمال کیجئے. شاید شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن بعد میں اتنا فائدہ دیں گی کہ بار بار آپ کو کام کرنا ہوگا تو آپ کتابوں کو نہیں دیکھیں گے، پھر اسی سافٹ ویئرس کو دیکھیں گے کہ کتنی آسانی سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لے کر آ جاتی. تو دو بنیادی طریقے ہو گئے، ایک کتابوں کے ڈائریز کے اوپر نوٹ کرنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر نوٹ کرنا. جو بعض اور طریقہ بیان کیے کہ جیسے ذہن میں لکھ لینا، یہ ذہن میں لکھا ہوا جو ہے وہ کبھی کبھار تو بچپن کی جو بات ہوتی ہے وہ ہے بھی، روایت کا بھی جملہ ہے کہ جیسے پتھر پر لکھ دیا ہو ایسا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے بہت ساری چیزیں وہ انسان بھول جاتا ہے. تو کوئی اچھی بات ویسے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا، ہمیشہ یاد رہے گی، یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا. لیکن 2 ہفتے 3 ہفتے گزرتے ہیں، پھر اپنی تقریر کے اندر وہ بات شامل کرنی ہوتی ہے تو یاد ہی نہیں رہتا کہ کس کا نام تھا، کیسے کون سے شہر میں داخل ہوا، اور کتنے اس نے درہم دیے، کتنے دینار دیے، سب بھول جاتا ہے. اس لیے اپنے ذہن پر اتنا بھروسہ نہیں کیجیے گا جتنا لکھائی پر بھروسہ کیجیے گا. اور یہ ائمہ کی دی بھی ہمیں سیرت بیان فرمایا ہے ائمہ نے کہ ہماری احادیث کو اپنی کتابوں میں لکھا کرو. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیان کیا کرتے تھے درس کو، تو ایک تو طریقہ یہ ہے جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام آیت کو سنا کرتے تھے اور اپنی مادر گرامی کی خدمت میں جا کر وہ آیت پہلے سنا دیا کرتے تھے اور بعد میں مولا کائنات گھر میں آیا کرتے تھے. یقیناً سنی ہوگی روایت. دوسرا جو طریقہ، اور بہت سارے افراد اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کاپیاں موجود نہیں تھی، کاغذ موجود نہیں تھا، وہ درخت کی چھال پر، اپنے نالین پر، کسی جانور کی کھال پر لکھ لیا کرتے تھے. اور چونکہ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ درخت کی چھال بھی ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہوتی تھی، یا اتنے غریب ہوتے تھے کہ ہر ایک اتنی چھالیں اور اتنے صفحے نہیں خرید سکتا تھا. لہٰذا اسے پورا دن پڑھتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے رہتے تھے، مباحثہ کرتے رہتے تھے، اور پھر اگلا دن جب پیغمبر اکرم درس دیتے تھے تو اسے مٹا کر دوبارہ اس کے اوپر نئی بات لکھتے تھے. زحمتیں اٹھائی ہیں لوگوں نے. تو آج تو ہمارے پاس بہت آسانی سے موجود ہے، تو کتابوں کو جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنی ڈائریز آپ اچھے طریقے سے اچھے نکات کی بیان لکھ سکتے ہیں وہ لکھیے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کو یوز کریں، اس کے اندر جو سافٹ ویئرس ہم نے آپ کو بتائے ہیں انشاءاللہ وہ اور بہت سارے اور سافٹ ویئرس ہوں گے. یقیناً ہم سے یہاں پر ماہر افراد اور زیادہ کمپیوٹر کو سمجھنے والے افراد موجود ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر مشورہ دیں گے انشاءاللہ. ان کے مشورے سے بھی آپ مستفیض ہوں. اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو موبائل پر بھی سیو کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی ابھی اس لیول پر نہیں آئے. جو آنے والے نئے افراد ہیں وہ حتیٰ موبائل کے اوپر اچھے نکات کو، ان کے پاس سافٹ ویئرس موجود ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں اور مختصر نقطے کو چند ہی کلمات کے اندر وہ نوٹ کر کے ذہن نشین رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں پر بھی گفتگو کرنی ہوتی ہے آسانی سے سرچ کر کے موبائل ہی کو دیکھ کر وہ تقریر بیان کر سکتے ہیں. موبائل کے اندر بھی ایسے سافٹ ویئرس موجود ہیں، البتہ میرے پاس معلومات نہیں ہے کہ وہ کون سے سافٹ ویئرس ہیں. لہٰذا موبائل کے اوپر بھی اگر نوٹنگ کی جائے تو وہ اور بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ موبائل انسان کے ہمیشہ ساتھ رہے گا. کہیں پر بھی کوئی اچھی بات پڑھی، حتیٰ اور یہ اس کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے، شاید تعجب ہوگا آپ کو، گاڑیوں کے پیچھے جو کبھی کبھار اچھے اچھے جملے لکھے ہوتے ہیں، رکشہ کے پیچھے اچھے اچھے جملے لکھے ہوتے ہیں، اس پر کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے. کتاب لکھی 100 صفحے کی، کچھ صفحوں کی، کہ جو اچھی باتیں کہیں پر لکھی ہوئی انہوں نے دیکھی اور دل پہ لگنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، اس کو نوٹ کیا اور موضوع بندی کی ہے. تو چلتے پھرتے انسان کو کہیں نہ کہیں سے علم حاصل ہو رہا ہے. لکھتے جائے، نوٹ کرتا جائے، اس کو موضوع بناتا جائے. اور موضوع بندی بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ لکھا ہوا میٹر ہے، بکھرا ہوا ہے، اب جب دوبارہ تقریر کرنی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سے صفحے کو میں دیکھوں اور کون سے صفحے کو نہیں دیکھوں. ہر صفحے کو دیکھ کے انسان تھک گیا اور پھر بھی تقریر تیار نہیں ہوئی. موضوع بندی بہت ضروری ہے. فہرست بنائیں،
اور جس موضوع کے تحت وہ نقطہ آیا ہے، مطلب آیا ہے، اس مطلب کو لکھیں. تو اس طریقے سے نوٹنگ کی جائے گی. ایک بات جو ہم نے کہی تھی کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ علماء کی مجالس سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور علماء کی مجالس کو سننا چاہیے، ان سے نکات کو لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کیا خیال ہے؟ بات بالکل ٹھیک ہے کہ علماء کرام کی مجالس کو سننا چاہیے، ان سے مطلب کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار لوگ اس کے اندر تھوڑا سا افراط سے کام لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جیسا مطلب اور جن الفاظ کے ساتھ مطلب مثال کے طور پر علامہ طالب جوہری صاحب نے بیان کیا ہے، ان کو ویسے ہی ایز اٹ از کاپی کر کے بیان کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک علامہ عقیل غربی صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے خطابت کو شروع کیا تھا تو ہمارے جو اساتذہ تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا اچھا خطیب اگر تم نے بننا ہے نا تو فلاں جو خطیب ہے اس کو کاپی کرو. جو اس زمانے میں ہوں گے بڑے خطیب، جب علامہ عقیل غربی صاحب نے خطابت شروع کی ہوگی، کہ وہ جیسے پڑھتے ہیں آپ ویسے ہی اسے پڑھیں، وہ جیسے ہاتھوں کے اشارہ کرتے ہیں آپ ویسے ہی ہاتھوں کے اشارہ کریں، جیسے ان کا بیان ہوتا ہے آپ ویسے بیان کریں. آپ اپنی طرف سے کوئی نقطہ شامل کرنے کی کوشش نہیں کریں، آپ اپنا مطلب کوئی بیان کرنے کی کوشش نہیں کریں. اس موقع پر یہ علامہ عقیل غربی صاحب کے جملے، انہوں نے کہا کہ گویا ہمارے اساتذہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جو خود کا ضمیر ہے اسے مارو، جو خود کی خودی ہے اسے مارو، اور جو دوسرے کی خودی موجود ہے وہ تمہارے اپنے اندر لے کر آ جاؤ. یہ ممکن نہیں ہے. ہر انسان کو خدا نے الگ الگ طریقے سے پیدا کیا. ہر انسان کا مزاج الگ ہے، ہر انسان کا ذوق الگ ہے، ہر انسان کا انداز بیان الگ ہے، ہر انسان کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے. اس لیے یہ کام انسان کبھی نہ کرے، اور جو مشورے دیتا ہے وہ مشورے وہ ان کے اپنے پاس رہیں، کہ جو تمہارا انداز ہے اسے چھوڑ دو. علامہ طالب جوہری صاحب کی یقیناً ان کا بہت احترام ہے، لیکن ان کو بھی جب ممبر ملا تھا تو انہوں نے علامہ رشید ترابی کو کاپی نہیں کیا ہے میرے ساتھ. علامہ رشید ترابی کی جگہ پر علامہ طالب جوہری صاحب آئے ہیں، لیکن علامہ رشید ترابی کا انداز اور تھا، علامہ طالب جوہری صاحب کا انداز اور ہے. انہی کی جگہ پر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب آئے ہیں، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا انداز اور ہے، علامہ طالب جوہری صاحب کا انداز اور ہے. اور آپ دیگر اور بڑے بڑے خطبہ کو دیکھ لیجئے، ہر ایک اپنے اعتبار سے سب سے بڑا خطیب ہے. صادق حسن صاحب کوئی چھوٹے خطیب نہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، خود اپنے اعتبار سے وہ طالب جوہری کے مقام پر ہیں، لیکن ان کا انداز بالکل مختلف ہے، طالب جوہری صاحب کا انداز بالکل مختلف ہے. کلوِ صادق صاحب کا انداز بہت الگ ہے، وہ بھی اپنے اعتبار سے طالب جوہری صاحب کے مقام پر ہیں، ان کا انداز بالکل مختلف ہے. علامہ عقیل غربی صاحب کا انداز بالکل مختلف ہے. تو یہی خوبصورتی ہے کہ انسان اپنی خودی کو باقی رکھے، اپنے انداز کو باقی رکھے، اپنے سلیقے کو باقی رکھے، اپنے آپ کو باقی رکھے، اور جس سے اچھا استفادہ کیا ہے اس کے اچھے استفادے کو، اس کے اچھے علم کو اپنی زبان اور اپنے انداز سے بیان کرے. اور یہی بڑے بڑے خطبہ کا طریقہ ہے. جتنے نئے آنے والے افراد ہیں وہ بھی یقیناً اب وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ بھی اسی وقت کامیاب ہیں کہ جب وہ اپنے ہی انداز کو باقی رکھیں. جس نے اپنے انداز کو چھوڑنے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ خدا نے اسے اپنی فطرت دی ہے، اپنا ایک انداز دیا ہے، کسی کو کاپی نہیں کر سکتا. البتہ اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جس نے اب تک تقریر شروع نہ کی ہو اور وہ سہارا لینا چاہے تو یقیناً بڑے بزرگان کی ایز اٹ از کاپی کر کر شروع کی کچھ تقریریں کر سکتا ہے، اور اسے کرنی چاہیے، تاکہ اسے الفاظ ملے، اسے انداز ملے، اسے تھوڑی سی زبان ملے اور تھوڑا انداز اس کا کھل سکے. اس کے بعد جب وہ خود خطابت آہستہ آہستہ کرنا جب شروع ہو جائے تو پھر وہ جو جس خطیب کو وہ اچھا مانتا ہے اور جس کو اس نے کاپی کیا ہے اس کو چھوڑ سکتا ہے اور پھر اپنے انداز کو جاری رکھ سکتا ہے. لیکن ابتدا کے اندر اگر کسی خطیب کو کاپی کرنا چاہیں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کرنا چاہیے. وہ افراد کے جو بالخصوص تھوڑا سا خطابت ان کے لیے نئی چیز ہے، اگر وہ کسی اچھے بڑے خطیب کو، اور کسی بھی خطیب کو، ضروری نہیں ہے کہ طالب جوہری صاحب ہی کو ہم سنیں، آپ کو جو خطیب پسند ہے، آپ کو کلب صادق صاحب پسند ہے آپ ان کی تقریر کو سنیں، آپ کو عقیل غربی صاحب پسند ہے آپ ان کی تقریر کو سنیں، آپ کو علی رضا رضوی صاحب پسند ہے آپ ان کی تقریر کو سنیں، کوئی بھی آپ کو پسند ہے آپ ان کی تقریر کو ایز اٹ از کاپی کریں، ان کے الفاظ کو باقاعدہ لکھیں اور انہی الفاظ کو دہرائیں، انہی الفاظ کو پیش کر دیں. ابتدا کی مجالس کے اندر یہ بھی کافی ہوتا ہے. ممبر پر آنا ضروری ہے
چاہے کسی بھی طریقے سے ممبر پر آئے، آہستہ آہستہ پھر جب ممبر پر آنے کے بعد انسان میں حوصلہ، کانفیڈنس زیادہ بڑھتا جائے گا تو پھر دوسروں کے انداز کو چھوڑ کر اپنے انداز پر آ سکتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہاں تک بات لانے کے بعد ایک اور نیا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ علم کو انسان اس طریقے سے اپنے پاس محفوظ رکھے، کتاب ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے۔ جب تقریر بیان کرنے کا وقت آئے تو اب اس علم سے کیسے استفادہ کریں؟ اب نیا سوال یہ ہے کہ جو علم ہم نے محفوظ رکھا تھا اس علم سے ہم اپنی تقریر میں کیسے استفادہ کریں؟ دیکھیں، یہ نہ سمجھے کہ جو ہم نے کتاب یا ڈائری کے اندر کاپی کر لی ہے چیز اور نکات لکھ لیے ہیں وہی کاپی ہمارے لیے کافی ہے، اسی کاپی سے ہم پڑھ کر تقریر کر دیں گے۔ نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو نماز کے موضوع پر، عزاداری کے موضوع پر یا کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اس کے پاس جو نوٹڈ پوائنٹس ہیں وہ 2 ہیں، وہ 3 ہیں۔ اب 3 پوائنٹ سے تو تقریر تیار نہیں ہوگی، کچھ بات ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی روایت ہو، مثالیں ہوں، اس کے بعد جا کر بات بیان ہو سکتی ہیں۔ تو ان 3 پوائنٹس کو پھر کچھ اور پوائنٹ سے ملانا اور اپنی بات کو مزید آگے بڑھانا تاکہ بات مسلسل آگے بڑھتی رہے، اس کے لیے کچھ اور پوائنٹس کو یقیناً ایک صفحے پہ کچھ پوائنٹس لکھیں، کچھ اور پوائنٹس کسی اور جگہ پہ لکھیں، کچھ کمپیوٹر پہ لکھیں، کچھ موبائل پہ لکھیں، ساری جگہ پہ لکھیں۔ ان سارے پوائنٹس کو جب تقریر کرنے کا وقت آئے تو ایک تقریر کے لیے بھی ڈائری ہونی چاہیے، وہ الگ ڈائری ہو، اور اس ڈائری کے اوپر یہ لکھا ہو کہ جیسے مجھے یہ درس مدرسۃ القائم میں دینا ہے، اس تاریخ کو دینا ہے، سرنامہ کلام کی آیت یہ ہونی چاہیے، خطبہ موجود ہے، سرنامہ کلام کی آیت موجود ہے، اس ترتیب سے میرا مقدمہ شروع ہوگا، تمہید شروع ہوگی، پھر اصل مطلب آئے گا، مطلب آگے بڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، نکات، اور اس کے بعد اس نقطے سے مصائب کی طرف آؤں، اور اس کے بعد مجلس ختم ہوگی۔ پھر دعا کے اندر مجھے کون کون سی دعائیں کروانی ہیں، کس طریقے سے دعا کے جملوں کو ادا کرنا ہے، اور مجمع کس طرح کا ہے، کس طرح کی مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ کتاب ہونی چاہیے کہ جس کے اندر صرف مجلس اور تقریر کو نوٹ کیا ہو۔ ایک کتاب کے اندر، ایک ڈائری کے اندر آپ نے نکات کو لکھا ہے، دوسری ڈائری کے اندر مجلس کو لکھا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ مدرسۃ القائم کے اندر درس ہو رہا ہے، محفل شیخ خراسان میں درس ہو رہا ہے، دیگر اور بڑی محافل کے اندر انچولی میں درس ہو رہا ہے، یا محفل مرتضیٰ میں درس ہو رہا ہے، دیگر مقامات پر درس ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ نے جگہ کا نام لکھا، تاریخ لکھی، اور اس کے بعد اپنے ان نکات کو لکھا۔ نکات کو کتنا لکھنا ہے؟ کیا صرف پوائنٹس لکھنے ہیں، ایک جملے کے اندر مجھے پوائنٹس لکھنے ہیں، یا پوری کی پوری تقریر لکھنی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جو کہہ رہے ہیں پوائنٹس لکھنے چاہیے، لگتا ہے وہ پہلے تقریر کر چکے ہیں۔ جو پہلی دفعہ تقریر کر رہا ہوتا ہے اسے ایک ایک لفظ کو ادا کرنے کے لیے لکھنا پڑتا ہے کہ میں یہ صحیح لفظ ادا کر سکوں، اس کے لیے میرے پاس پہلے سے الفاظ تیار ہوں۔ لہذا شروع میں جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ پوری تقریر لکھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلی مرتبہ تقریر کریں گے وہ کوئی 1.5 گھنٹے کی تقریر نہیں کر سکتے، وہ 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر سکتے۔ اور ایسا نہیں کہ میں خدا نخواستہ کسی کو کہہ رہا ہوں، خود ہم اور ہمارے اساتذہ اور طالب علم صاحب اور جتنے بڑے علماء ہیں اور جتنے بڑے خطبہ ہیں، جب پہلی دفعہ تقریر کی تھی انہوں نے بھی 10 منٹ کی ہوگی، انہوں نے بھی 15 منٹ کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کی ہوگی۔ تو جو 10 منٹ کی تقریر ہے اس کو مکمل طور پر لکھا ہوا ہو کہ میں یہ الفاظ ادا کروں، کہیں کوئی غلط لفظ، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ممبر پر آ کے جملے کہنے کی، لہٰذا جو عامیانہ الفاظ ہوتے ہیں، جو عام گفتگو کے اندر عام دوستوں کے ساتھ، عام گھر والوں کے ساتھ جو استعمال ہوتے رہتے ہیں، وہ الفاظ ممبر پر نہ آ جائیں، اس لیے پہلے سے الفاظ تیار ہوں۔ تو شروع میں تقریر کرنے والوں کو پوری مکمل تقریر لکھنی چاہیے، پھر آہستہ آہستہ خود انسان کا مزاج یہ کہے گا کہ میں اتنی کیوں لکھوں، میں تھوڑی سی چھوٹی کم لکھتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جو اس نے 20 صفحے لکھے ہوں گے وہ ایسے ایسے 10 صفحے 5 صفحے کم ہوتے ہوتے، اور پھر آگے جا کر یہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان پھر 1 صفحے کے اندر ہی ساری تقریر کو لکھ لیتا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے جا کر بھی انسان اسی روش کو اختیار کرتا ہے، اور یہ کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا حافظہ تیز ہوتا ہے وہ
ایک جملے کے اندر اور ایک پوائنٹ کے اندر ہی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے، اور کسی کو پورا لکھنا پڑتا ہے. ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے. تو لکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل کنجوسی نہیں کیجیے گا لکھنے میں، اور جتنے صفوں کو استعمال کرنا ہے صفوں کو استعمال کرتے جائیے. یہ میراث ہے جو آپ محفوظ رکھ رہے ہیں اور بعد میں بہت کام آنے والی ہیں چیزیں. اور پھر اس بارے میں بھی ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مجلس کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں مجھ سے بالکل بات نہیں کرو. گھر والوں کو کہتے ہیں مجھ سے بالکل بات نہیں کی جائے، گھر میں الگ کمرے کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے سارے گھر والوں کو باہر. مکمل طور پر کانسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وہ تقریر اپنی سوچ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. اور کچھ کا مزاج ایسے ہوتا ہے کہ آخری موقع پر بھی گپے مار رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور کھانے میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد انہیں ممبر پہ بٹھا دیا، ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر لیتے ہیں. یہ الگ الگ مزاج کی بات ہے. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چھوٹا خطیب ہے وہ بڑا خطیب ہے. مزاج اس کا ایسا ہے، اس کو خدا نے وہ صلاحیت دی ہے، اس کو یہ صلاحیت دی ہے. اور انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب ممبر پر آئے تو کوئی بھی غلط بات بیان نہ کرے. اصل ذمہ داری یہ ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کبھی بہت وقت لگانا پڑتا ہے، بہت زحمت اٹھانا پڑتی ہے، کچھ معاملات کو، کچھ لذتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور کبھی کسی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اپنے سارے کام کاج بھی کر رہا ہوتا ہے اور تقریر اچھے سی ممبر پر آ کے کرتا ہے پورے اعتماد کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ، کوئی غلط بات بیان نہیں کرتا. لیکن اصل ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ممبر پر کوئی غلط آیت بیان نہ ہو جائے، کوئی غلط روایت بیان نہ ہو جائے، کسی کا نام غلط نہ لے لیا جائے، کوئی حوالہ غلط نہ دے دیا جائے. ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. تو یہ الگ الگ مزاج کی بات ہے. اسی طریقے سے نوٹنگ کی بھی یہی بات ہے. بعض افراد زیادہ چیز نوٹ کرتے ہیں، بعض ایک جملے کے اندر، ایک لفظ کے اندر سمجھ جاتے ہیں کہ پورا ہمارا واقعہ کیا ہے اور نقطہ کیا ہے، کس طریقے سے بیان کرنا ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، چند ایک باتوں کو بس میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. ایک اور بات یہ ہے کہ جب انسان تقریر کو لکھتا ہے، جو ایک الگ ڈائری اس کے لیے ہے، تقریر کی مجلس کی ڈائری لی ہے، اس کو لکھتا ہے، تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بار بار اسے پیش کرنی پڑتی ہیں. اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ریپیٹڈ بہت زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اگر ریپیٹڈ کوئی پڑھ بھی رہا ہے لیکن وہ بات صحیح کہہ رہا ہے تو پھر بھی بہتر ہے وہ ان افراد سے کہ جو غلط بات کرتے ہیں اور ہمیشہ نئی بات آ کر کرتے ہیں. وہ نئی بات کے چکر میں ہمیشہ نئی باتیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو اصل کتاب میں موجود نہیں ہیں. لیکن یہ کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیا سے نیا میٹر اور نیا سے نئی معلومات لوگوں تک پہنچائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کہنا نہیں ہوتی، کبھی پرانی نہیں ہوتی، اسے بار بار استعمال کرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک قرآن کریم کی آیات ہے. قرآن کریم کی آیات کو جتنا حفظ انسان کر سکتا ہے کرے، کیونکہ اسے بار بار اسے پیش کرنا پڑے گا. کبھی کسی موضوع کے لیے، کبھی کسی نقطے کے لیے، کبھی کسی مطلب کے لیے، بار بار اسے پیش کرنا پڑے گا. قرآن کریم کی آیات کو ہمیشہ حفظ رکھیں اور انہیں بار بار تقریر کو اندر شامل کرتے رہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ جتنا انسان قرآن کریم کی آیات کو شامل کرتا ہے، اس کی تقریر کے اندر ایک علمی وزن پیدا ہوتا ہے. وہ کچھ نہ کہے، صرف عربی پیش کر رہا ہے، لیکن اس کی بات کے اندر ایک مضبوطی آ جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے. لہذا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بار بار پیش کرنی ہے. ان میں سے ایک قرآن کریم کی آیات ہے، اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی احادیث ہیں، روایات ہیں، اور اسی طریقے سے اشعار، جو اچھے علمی اشعار ہوتے ہیں، اچھے دل میں اتر جانے والے اشعار ہوتے ہیں، وہ بھی مجمع کو ساتھ رکھنے کے لیے اور اپنا مفہوم صحیح طریقے سے دلوں میں اتارنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کہ اشعار کو اچھی طریقے سے پیش کیا جائے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، بار بار اسے ریپیٹ کیا جائے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کی تازگی باقی رہتی ہے. اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی ہم نے کچھ بنیادی باتیں ابتدائی طور پر بیان کر دی. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑا سا آگے جانے کے بعد انسان کو ضرورت پڑتی ہے اس کی. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ساتھ کسی اچھے دوست کو، کسی گائیڈر کو ضرور رکھیں. کچھ ایسے یہاں پر گھرانے موجود ہوں گے کہ جن کے شاید والدہ کوئی ذاکرہ ہوں، والد کوئی عالم ہوں، کوئی ذاکر ہوں، خطیب ہوں. لیکن جو ایسے گھرانے ہوتے ہیں بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ ایک گائیڈر موجود ہوتا ہے، گائیڈنس کرنے والا. بیٹا تم نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے، اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، مجمع کو اس طریقے سے ساتھ لیا جاتا ہے، اس طریقے سے اپنی بات پہنچائی جاتی ہے. ہر بات کے اندر
ہر مجلس کے اندر وہ کوئی نہ کوئی چیز گائیڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر نہیں بھی ہے کسی کے پاس تو اپنی ہی گیدرنگ کے اندر حتیٰ جو شاگرد ہیں ان سے بھی مشورے لے سکتے ہیں, جو اساتذہ ہیں ان سے بھی مشورے لے سکتے ہیں کہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا بہتری آ سکتی ہے ہماری گفتگو کے اندر. مشورے لے سکتے ہیں انسان. البتہ محسوس کرنا چاہیے کہ مجھے مشورے کس سے لینے ہیں. ہر ایک سے بھی انسان نہ لینے لگے کہ پتہ چلے کہ مولانا کو خود اپنے اوپر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے, کہ ہر ایک سے پوچھتے رہنے کہ آپ کو میری مجلس کیسے لگی اور میری مجلس کیسے بہتر ہو سکتی ہے, اور میری مجلس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, میری مجلس میں نقص کیا ہے, ضعف کیا ہے. وہ افراد کے جو تھوڑی سی قابلیت رکھتے ہیں, جو ہمارے مزاج کو سمجھتے ہیں, ہماری تقریر کو سمجھتے ہیں, آتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ, ہماری مجلسوں کو سنتے رہتے ہیں کہ مجلسیں کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے انسان جو دوسرے خطبہ کی مجلسیں سن رہا ہے ان سے مدد حاصل کرتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہی مطلب بیان کیا لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. دیکھیں ایسا اتفاق بہت ہوگا جب انشاءاللہ آپ مجالس شروع کریں گے. ایک واقعہ ہے کہ جو ہم نے بیان کیا بعین ہی یہی واقعہ مولانا یا علامہ ذیشان جوادی صاحب نے بیان کیا, یہی واقعہ بعین ہی صادق حسن صاحب نے بیان کیا, یہی واقعہ بعین ہی جہان علی شاہ کاظمی صاحب نے بیان کیا. انہوں نے جب بیان کیا تو مجمع ہل گیا, ایک اثر پیدا ہوا, لوگ واقعا نماز شب کی طرف آ گئے. اور جب ہم نے بیان کیا لوگ سننے والے نہیں تھے, پتہ ہی نہیں چلا کہ واقعہ ختم ہو گیا. تو کس طریقے سے جو کتاب کے اندر بات ہم نے پڑھی اس کو بیان کس طریقے سے کیا جاتا ہے, یہ پھر یہ بڑے بزرگان کی تقاریر سن کے بھی اندازہ ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی بات کو پیش کیا جاتا ہے. اور گائیڈنس کے لیے اگر کوئی بھائی بہن, ماں باپ, گھر والے, دوست, احباب جو بہت قریب کے ہوتے ہیں, اگر وہ کوئی بات کہیں یا ان سے نہ بھی پوچھی جائے, کبھی کبھار وہ خود بھی بات کہتے ہیں کہ آپ نے بہت ریپیٹیشن شروع کر دی, آپ نے اشعار بہت آج زیادہ سنا دی ہے, آپ نے آج ایسی اتنی آیتیں سنا دی, لوگ تھک گئے. تو وہ خود جو مشورے دے رہے ہوتے ہیں ان کی بات بھی انسان توجہ سے سنے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہاں واقعا میں نے آج ایسی چیز کی ہے, لوگ محسوس کر رہے ہیں. آبزرویشن انسان کی بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کو ایک کلمے کے اندر یہی کہہ سکتے ہیں, آبزرویشن انسان کی بہت اچھی ہونی چاہیے. اور آبزرویشن کی چونکہ بات آئی ہے, چند ایک باتیں اور بیان کریں. انسان مجمع شناس ہو, بس یہ ان کو ایک ایک لفظ کے اندر لکھ لیجئے گا. انسان مجمع شناس ہو, میرے مجمع کے اندر خواتین ہیں, مرد ہیں, اور مرد و خواتین ہیں تو وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں, کم پڑھے لکھے ہیں, اور پڑھے لکھے ہیں تو دینی اعتبار سے پڑھے لکھے ہیں, دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہیں, اور اسی اعتبار سے علاقہ شناس ہو, جس علاقے میں میری گفتگو ہے, میری آواز اہل سنت تک پہنچ رہی ہے, غیر شیعوں تک پہنچ رہی ہے, یا صرف شیعہ کمیونٹی موجود ہے جو میری بات کو سن رہی ہے. وہ افراد موجود ہیں کہ جن کے سامنے پہلے فضائل تولا تورا بہت بیان ہو چکا ہے, یا وہ افراد موجود ہیں کہ جو اخلاقیات بھی بیان ان کے سامنے ہو چکی ہیں, اصلاحی باتیں بیان ہو چکی ہیں. مجمع کو انسان آبزرو کرنے والا ہو, مجمع شناس ہو, علاقہ شناس ہو. اسی طریقے سے مناسبت شناس ہو, کس مناسبت پر گفتگو ہو رہی ہے. آج ذاکری کے اوپر گفتگو تھی, میں نے کہا کہ چونکہ محرم کے ایام ہے کیوں نہ امام حسین پر گفتگو کر لی جائے. تو لوگ موجود ہیں یہاں پر ذاکری کی باتیں سننے کے لیے. امام حسین کے صحیح فضائل ہیں, اس پہ کوئی انکار نہیں ہے, لیکن جس لیے مجمع آیا ہے, جس مناسبت کو دیکھتے ہوئے مجمع آیا ہے وہ اور ہے. انسان مناسبت شناس ہو. ایصال ثواب کی مجلس ہے, شب جمعہ کی مجلس ہے, کسی کی ولادت کی مجلس ہے, کسی کی شہادت کی مجلس ہے, کوئی عید کی مجلس ہے, کوئی نکاح کا پروگرام ہے, کوئی جشن کا پروگرام ہے, اسی مناسبت سے گفتگو ہو. اور اسی طریقے سے وقت شناس ہو. اور یہ وقت شناس میرے لیے لکھا ہے میں نے کہ جتنا وقت دیا گیا ہے اسی وقت پر انسان گفتگو کو مکمل کرنے والا ہو. کبھی 1.5 گھنٹہ دیا جاتا ہے گفتگو کرنے کے لیے, کبھی 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے گفتگو کرنے کے لیے, کبھی آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے, کبھی 15 منٹ دی جاتی ہے, کبھی 13 منٹ دی جاتی ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, اور یہ میں بہت بڑی محفل کی بات کر رہا ہوں. اس محفل کے اندر ہر شب جمعہ جب مجلس ہوتی ہے تو خطیب کو 15 منٹ نہیں دی جاتی, 13 منٹ دی جاتی. آپ 13 منٹ کے اندر تقریر ختم کیجیے گا. تو اگر کسی نے اچھا 15 منٹ تک تو گنجائش ہو جاتی ہے, 16 منٹ پہ تقریر ختم کی تو آئندہ اسے نہیں بلاتے. لوگوں کو یہاں سے کاروبار کرنے جانا ہے, لوگوں کو یہاں سے دوسرے کام کرنے جانا ہے. لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ جو بھی خطیب آئے گا وہ 13 سے 15 منٹ کے اندر تقریر ختم کر دے گا, ہمارا وقت زیادہ نہیں لے گا. کیونکہ مجلس کے اندر اٹھ جانا یہ بھی بے ادبی شمار ہوتا ہے, لہٰذا لوگ بیٹھ کر اتنا سن نہیں سکتے.
تو وقت شناس ہو، مجھے کتنی دیر کے لیے تقریر کے لیے بلایا گیا ہے اتنی ہی دیر گفتگو کرنے والا ہو۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر کوئی کسی کا سوال ہو مختصر انداز میں ہم کوشش کریں گے جواب دے سکیں۔ آغا صاحب، جب ہم علماء کی مجالس جی تو اگر ہم ان کو مجالس میں بیان کرتے ہیں، جی جی اگر کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے ہوتے ہیں تو ہم ان کا حوالہ لے سکتے ہیں، اور کیا یہ صحیح ہے کہ ہم ان کی مجالس کو بیان کرتے ہیں؟ جی، سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی عالم دین کی تقریر سنیں اور ان کی بات کو اپنے تقریر میں بیان کریں تو کیا پھر ان کا حوالہ دینا ہمارے لیے جائز ہے، صحیح ہے؟ تو ایک تو اس کا شرعی پہلو نکلتا ہے کہ ہمارے لیے کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ تو مراجعین سے جب یہ سوال کیا گیا تو مراجعین نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے، سوائے یہ کہ انسان کو یقین ہو کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، سوائے یہ کہ انسان کو یقین ہو کہ اس نے کوئی جعلی بات، کوئی جھوٹی بات، کوئی گھڑی ہوئی حدیث اس نے اپنی مرضی سے بیان کی ہے۔ جب تک یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان کو پتہ ہے ایک معتبر شخص ہے جو بیان کرتا ہے، عام طور پر کتابیں دیکھ کر ہی بیان کرتا ہے، اس نے بیان کی، یقیناً کوئی نہ کوئی کتاب دیکھی ہوگی تو بیان کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس کے بعد جب کوئی سوال کرے گا کہ آپ نے کہاں سے بیان کیا تو پھر ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پر ہم نے طالب جوہری صاحب کی تقریر میں سنا تھا، ہم نے صادق حسن صاحب کی تقریر میں سنا تھا، ہم نے مولانا جان شاہ قادری صاحب کی تقریر میں سنا تھا، شاہ جوادی صاحب کی تقریر میں سنا تھا، نقن صاحب کی تقریر میں سنا تھا، اس لیے ہم نے یہ بات بیان کی ہے۔ لیکن بہرحال مضبوطی تو اسی وقت آتی ہے انسان کے اندر، پختگی اسی وقت آتی ہے کہ جب خود کتاب سے دیکھ کر انسان بات بیان کرنے والا ہو۔ ایک سوال یہ ہے جو ظاہراً دونوں ہی سوالات ایسے ہیں کہ جو کسی بزرگ ذاکرہ کے ہوں گے کہ جو پہلے سے تقریریں کرتی رہی ہوں گی کہ فضائل بیان کرتے کرتے ہم مصائب کی طرف کیسے آئیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں تقریر کے اندر ایسی ہے کہ جو ہمارے ذوق، ہمارے مزاج پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، یا ایک زمانہ ہی نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ کبھی کبھار لوگ اس طرح سے مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ جس طریقے سے مصائب کو جوڑتے ہیں اور وہ جس طریقے سے فضائل سے مصائب کی طرف آتے ہیں اس طریقے سے آنا چاہیے۔ اچھا، وہ اگر اس طریقے سے آتے ہیں تو ان کے پاس ملکہ موجود ہے، ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، تو کیا ہم پھر مصائب کی طرف نہیں آ سکتے؟ ہم پھر مصائب بیان نہ کریں؟ خود انسان اپنے تھوڑا سا ویژن کو ہی بڑھائے گا تو محسوس کرے گا کہ بڑے بڑے بزرگان ایسے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی ربط مصائب نہیں ہوتا، انہوں نے اپنے فضائل کو مکمل کیا، اپنی بات کو مکمل کیا اور کہا کہ بس عزیزو آپ یہاں پر آئے تھے، مثال کے طور پر آج 7 محرم کی تاریخ ہے، فرض کیجئے 8 محرم کی تاریخ ہے، حضرت عباس علمدار غازی عباس سقائے سکینہ باب الحوائج علمدار کربلا باب الحسین کے مصائب کے لیے، اور آپ نے پھر مصائب کو شروع کر دیا۔ یا کوئی اور مناسبت ہے تو کہا کہ چونکہ محرم کے بعد کے ایام 10 محرم کے بعد کے ایام ہیں، بیویوں کا قافلہ اب کہاں روانہ ہو چکا ہوگا اور کتنا ستم انہوں نے سہا ہوگا ان دنوں کے اندر، اور آپ نے مصائب کو پھر وہاں سے شروع کر دی۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر وقت ہی کوشش کرے کہ وہ فضائل کے اندر کون سا ایسا نقطہ ہے کہ جس سے میں مصائب کی طرف آؤں۔ اگر ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے جو بڑے بزرگان کہتے بھی ہیں کہ کوئی بھی فضائل ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ہم مصائب کی طرف نہ آ سکیں، ہر گوشے سے ہم کہیں نہ کہیں سے مصائب کی طرف آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی میں صلاحیت نہیں ہے، اور بڑے بڑے بزرگان میں سے ہم نے سنا ہے کہ بعض دفعہ لوگ نہیں پیش کرتے ربط مصائب کو، فضائل کا ایک حصہ ختم ہوا، کہا کہ عزاداران سید الشہداء آج محرم کی فلاں تاریخ ہے اور یہاں پر رضا خانی کی رسم یہ ہے کہ ان کے مصائب بیان ہوتے ہیں، اور مصائب بیان کرنا شروع کیے۔ تو یہ کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چلیں یہ بات لکھ لی تو میں اپنی بات کو پورا مکمل کر دوں۔ کئی سارے لوگ مختلف مشورے دیں گے اور مختلف باتیں کہیں گے کہ تمہارے مصائب بہت اچھے ہونے چاہیے ورنہ مجلس صحیح نہیں جاتی۔ بعض یہ کہیں گے اشعار ہونے چاہیے مجلس کے اندر ورنہ مجلس کامیاب نہیں جاتی۔ بعض کہیں گے کہ آواز بہت اچھی ہونی چاہیے، خطیبانہ آواز ہونی چاہیے ورنہ انسان مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ ہر ایک اپنے اپنے کوئی نہ کوئی مشورے دے گا۔ حقیقت یہ ہے جو ہم نے اب تک بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس بھی مزاج کا ہو بس ارادہ کرے کہ مجھے اپنی بات پہنچانی ہے،
اپنے معافی ضمیر کو پہنچانا ہے لوگوں تک. میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو میں نے علم حاصل کیا ہے وہ لوگوں تک منتشر کروں تاکہ لوگ صحیح راستے کی طرف آئیں. پھر انداز انسان کا خود بخود بنتا جاتا ہے. اور مجھے بتائیے کس کا انداز کس سے ملتا ہے؟ کسی کا انداز کسی سے نہیں ملتا. ہر ایک اپنا اپنا انداز الگ الگ ہے. کوئی ایسے خطیب بھی ہیں جو پوری تقریر میں صرف اشعار ہی سناتے ہیں. کوئی ایسے خطیب بھی ہیں جو ایک شعر نہیں سناتے. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ کوئی ایسے ہیں کہ جو مصائب کو طرز میں بیان کرتے ہیں تو بہت گریہ ہوتا ہے. کوئی ایسے ہیں کہ جو مصائب کو بالکل طرز میں بیان نہیں کرتے لیکن گریہ بہت ہوتا ہے. کوئی ایسے ہیں جو خطبہ بیان کرتے ہیں تو ترنم کے ساتھ طرز کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کچھ ایسے جو خطبہ پڑھتے ہیں تو سیدھے طریقے سے پڑھتے ہیں. کچھ ایسے جو خطیبانہ انداز سے پڑھتے ہیں. کچھ ایسے جو بہت سمپل انداز سے پڑھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کی مجالس کے اندر صرف فضائل ہوتے ہیں. کچھ ایسے جن کی مجالس میں صرف اخلاقیات ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے اور ہر ایک سوچ رہا ہے کہ میں معاشرے کو صحیح راستے کی طرف لے کر آؤں اور ترقی کے راستے کی طرف لے کر جاؤں. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو شیعت کی عمارت قائم ہوئی ہے اس کے اندر ایک اینٹ کا اور اضافہ کریں. اپنی اینٹ اپنے حصے کا اور اضافہ کریں. جو بنی ہوئی عمارت ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں کہ فلاں نے عجیب پڑھ دیا, فلاں نے غلط پڑھ دیا, فلاں نے ایسا پڑھ دیا. کوئی بہت بڑی غلطی کر دے اور جس سے بہت بڑا تشیع کا نام خراب ہونے والا ہو تو بات الگ ہوتی ہے. ورنہ یہ کہ ان کا انداز ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے تو عجیب انداز اختیار کیا ہوا ہے, ان کا انداز صحیح نہیں ہے, پسند نہیں ہے. ہر ایک اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اسی عمارت کو اور آگے بڑھائے, اس سفر کو, اس کاروان کو اور آگے بڑھائے. تو کچھ چیزیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتی. ہر ایک کے اپنے مزاج ہوتا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق انسان پڑھ سکتا ہے. حتیٰ بعض ایسے خطبہ بھی ہیں کہ جو اپنی تقریر میں آپ شعر کی بات کر رہے ہیں, ایک آیت پیش نہیں کرتے. ایک آیت قرآن کریم کی پوری تقریر میں نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود پوری تقریر دین کے موضوع پر ہوتی ہے. کوئی دینی فکر دے رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ آیات ہو تو بہت اچھا ہے, احادیث ہو تو بہت اچھا ہے, یہ جتنی چیزیں ہوں, واقعات ہوں, اشعار ہوں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پیش کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فیل آدمی ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. وہ بھی کام کر رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے, لوگ اسے بھی سنتے ہیں. تو قانون کوئی ایسا نہیں ہے تقریر کا کہ آپ اسی قانون کو اسی فارمولے پر پورا اتریں تو پھر خطیب کہلائیں گے, ورنہ خطیب نہیں کہلائیں گے. ایسی کوئی خاص اس کی حدود نہیں ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد وآلہ. ایک اور سوال یہ تھا کہ مقاتل کی مستند کتابوں کے نام بتائیے. مقاتل کی کتابیں بہت ساری ہیں لیکن ظاہراً جہاں تک ہمارا مطالعہ وہ یہ کہ اردو زبان میں اس کا زیادہ ترجمہ نہیں ہوا. البتہ کچھ ایک کتابیں ہیں کہ جو اردو زبان میں موجود ہیں, جیسے مثال کے طور پر نفس المحموم شیخ عباس قمی کی ظاہراً لکھی ہوئی کتاب ہے, بلکہ شاید سید ابن طاؤس کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا ترجمہ نفس المحموم کے نام سے ہوا. شاید لحوف کا اگر ترجمہ ہوا ہے تو پھر وہ نفس المحموم کے نام سے ہوا ہے, نفس المحموم. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جو شیخ عباس قمی کی ہے, منتہی الاعمال کے نام سے. ظاہراً اس کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ احسن المقال کے نام سے ہوا ہے اردو زبان میں, احسن المقال. اور 2-3 جلدوں پر ظاہراً یہ کتاب موجود ہے. اس کے اندر بھی واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا ہے, مقتل کو بیان کیا گیا ہے. اور اب بات جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کربلا میں چونکہ مولا حسین کے لشکر میں تو کوئی ایسا راوی موجود نہیں تھا کہ جو واقعات کو صحیح رقم کرے کہ یہ واقعہ ہوا تھا, ان کے ساتھ یہ شہادت ہوئی تھی, ان کے ساتھ ایسی رخصتی تھی, اس طریقے سے ودا ہوئے تھے. کوئی ایسا تو راوی موجود نہیں ہے. بعد میں واقعات کو جمع کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو فوج یزیدی کے اندر موجود تھے وہ لکھنے والے تھے, تو انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا ہے. انہوں نے کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے, کسی چیز کو کم رکھا ہے. تو مختلف روایتیں اس اعتبار سے ہمیں مقاتل کے اندر نظر آتی ہیں. اور جب مراجعین سے پوچھا گیا کہ کیا ہم ان روایتوں کو بیان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, تو ان کا جواب یہ تھا کہ شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے, سوائے یہ کہ کوئی توہین تشیع کا سبب بنے, توہین شہداء کربلا کا سبب بنے, یا اسی طریقے سے کوئی 100% جھوٹی بات ہو, اس کو بیان نہیں کر سکتے. پتہ ہی ہے کہ گھڑی ہوئی بات ہے, اس کو بیان نہیں کر سکتے. باقی جس کے بارے میں احتمال ہے کہ شاید یہ بات ٹھیک ہو, شاید ہو سکتا ہے وہ بات ٹھیک ہو, تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر اردو زبان میں کتابیں موجود ہیں, اس کو نوٹ فرما لیجئے گا, زیارات.net کے نام سے, ZIYARAAT.net.
ziyarat.net. اس کے اوپر اردو زبان میں اور انگلش میں بھی کتابیں موجود ہیں. بہت اچھی ویب سائٹ ہے, البتہ PDF فارمیٹ کے اندر موجود ہیں. اور اس ویب سائٹ پر آپ کربلا لکھیں یا مولا حسین لکھیں یا کوئی ایسا لفظ لکھیں تو جتنی بھی مقاتل سے متعلق کتابیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک اور درود پڑھ دیجیے گا, محمد وآل. وہ سوالات جو بہت زیادہ قریب ہوں ہمارے موضوع سے بس وہ میں پڑھ کے زحمت کو تمام کروں گا. اچھا, یہ ایک اچھا سوال کیا کہ شروع میں ممبر پر آنے والوں کو کون سی کتابیں پڑھنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے. کتابوں کی چونکہ ہم نے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی, ہم نے کہا کہ ساری یہ کتابیں ہر ایک کا مطالعہ رکھنا چاہیے, لیکن جو شروع میں کتابوں کی طرف آنا چاہتا ہے, کتاب پڑھنے کا شوق بیدار کرنا چاہتا ہے, اسے چاہیے, جو ہمارا یہ اپنا تجربہ ہے جو بیان کر رہے ہیں, اسے چاہیے کہ واقعات کی کتابیں پڑھیں. معصومین علیہ السلام کی جو واقعات کی کتابیں ہیں اسے لے, واقعات سے شروع کرے. ایک مرتبہ کتاب بینی کی عادت پیدا ہوگی, کتاب پڑھنے کا شوق بیدار ہوگا, واقعات کو پڑھیں. پھر جو اچھی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں جیسے نہج البلاغہ کا آخری حصہ ہے وہ پڑھ سکتا ہے, تجلیات حکمت یہ ایک اچھی کتاب ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور قرآن کریم کا مسلسل مطالعہ رکھیں, اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہیں. اس کے اندر سے ایسے ایسے حکمت کی باتیں نکلتے رہتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جیسے میرے ابھی مسئلہ تو جو یہ قرآن نے حل کر دیا. تو ہمارا یہ اپنا ذاتی تجربہ یہ رہا ہے کہ, اور ہم نے باقی کو بھی یہی کہا ہے جو بھی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کس سے شروع کرنا چاہیے, تو واقعات سے شاید شروع کیا جائے, ان کی کتابوں سے, واقعات کی کتابوں سے شروع کیا جائے تو زیادہ مناسب رہتا ہے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ 10-15 منٹ کی مجلس کیسے بنائی جائے کہ بات مکمل ہو جائے. تو شروع میں تو یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ 10-15 منٹ سے زیادہ تک کیسے تقریر تیار کی جائے کہ بات کچھ جاری رہے. تو شروع میں تو تقریر کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ 10-15 منٹ کی تقریر تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور 10-15 منٹ کے اندر بات مکمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. حجت الاسلام محسن قراتی صاحب جو ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں اور خدا انہیں طول عمر دے, تفسیر نور کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے 3 منٹ کا وقت دیا جائے میں 3 منٹ کی تقریر کر سکتا ہوں, اگر 5 منٹ کا کہا جائے میں 5 منٹ کی کر سکتا ہوں, 10 منٹ کا کہا جائے 10 منٹ کی کر سکتا ہوں, 15 منٹ کا کہا جائے 15 منٹ کی کر سکتا ہوں. کہتے ہیں 3 منٹ کی تقریر کون کہے گا کرنے کا, کہتے ہیں لوگ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان آپ چھوٹی سی بات بیان کریں تو میں 3 منٹ کی بات بھی بیان کر سکتا ہوں. انسان کے پاس اتنا ذہن وسیع ہونا چاہیے, میں کس جگہ پر کتنے وقت کے اندر کیسی بات بیان کر سکتا ہوں. 3 منٹ کے اندر کیا بات بیان ہو سکتی ہے. آپ نے کوئی امام کی حدیث بیان کی, امام نے فرمایا مومن کی یہ 5 علامات ہیں, 5 علامات بیان کی, 3 منٹ کی تقریر ہو گئی. کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا مختصر سا کہ نماز جماعت کے اندر یہ چیز ضروری ہوتی ہے ورنہ اس کے بغیر نماز جماعت باطل ہے. قرآن کریم کی کوئی آیت بیان کر دی, قرآن کریم کی آیت اس کا یہ ترجمہ ہے. تو 3 منٹ کی تقریر بھی ہو سکتی ہے, 5 منٹ کی تقریر بھی ہو سکتی ہے, 10 منٹ کی ہو سکتی ہے, 15 منٹ کی ہو سکتی ہے. آپ اسی آیت کو کسی روایت کے ساتھ ملا دیجئے کہ اسی موضوع پر ہو, آیت بھی نماز کے مثال کے طور پر موضوع پر ہے اور روایت بھی نماز کے موضوع پر ہے, کوئی واقعہ نماز سے متعلق ہے, اور پھر ہم نے تقریر کو مکمل کر دیا. تو اس طریقے سے 10-15 منٹ کی تقریر بھی مکمل ہو سکتی ہے. مجلس کے اندر منظر نگاری کے لیے کون سی کتاب کو آپ تجویز کریں گے؟ تو ویسے تو خطبہ جس طریقے سے منظر نگاری کرتے ہیں وہ انداز سب سے اچھا ہوتا ہے, اور خطبہ کے اندر آپ مختلف خطبہ کو سنیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں, اب آپ بھی ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ کچھ خطبہ ایسے ہیں جو غلط باتیں بیان کرتے ہیں لیکن وہ منظر کشی بہت اچھی کرتے ہیں. تو ان سے سیکھنا چاہیے کہ منظر کشی کیسے کی جاتی ہے, کسی واقعے کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. کہ امام سفر حج پر نکلے, اب سفر حج پر نکلے, ایک جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام نے سفر کیا حج کا اور امام خانہ کعبہ تک پہنچے. کبھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام مدینہ سے مکہ کے راستے کی طرف نکلے جو 100 کلومیٹر کا سفر تھا, اور اس کے اندر آپ نے کوئی اور بات بھی بیان کی کہ جانور پر سفر تھا اور جانور ہونے کے باوجود امام پیدل سفر کر رہے تھے. تو جو واقعہ ہے اور جو اس سے قریب کا جو ماحول ہونا چاہیے وہ انسان اس طریقے سے بنا کے پیش کر سکتا ہے. یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ عربی میں آیت کے اندر روانی کیسے پیدا کی جائے کہ ممبر پر اگر انسان نہ بھولے
اس کے لیے مسلسل تمرین کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک عادت کے اندر آ جاتی ہے بات تو پھر آسان ہو جاتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہے۔ جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزوں کے اندر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ کوئی خطیب ایسا ہے کہ جو آیت کو یاد نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے آیت بیان نہیں کی ہے ممبر سے، کیونکہ خدا نہ خواستہ غلط آیت پڑھ لیں، اس سے بہتر ہے کہ آیت نہ پڑھی جائے، ترجمہ پیش کر دیا جائے۔ اور کسی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا پڑھتے ہوئے یاد ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے استاد تھے، کہتے ہیں کہ ان کی کلاس فیل ہو، نہج البلاغہ کے خطبات یاد ہو گئے، قرآن کریم کے جو واقعات تھے وہ پوری عربی کے ساتھ انہیں واقعات یاد ہیں، ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ میں مباحثے کے لیے بیٹھتا ہوں اور منطق کا کوئی مباحثہ ہوتا ہے، انہیں بات سمجھا کے تھک جاتا ہوں، وہ منطق کی بات نہیں سمجھتے۔ تو کسی کا ذہن ہوتا ہے، میں مثال دوں کہ میتھس کے اندر کام نہیں کرتا ہے، ریاضیات اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن آپ اسے اسلامیات پڑھائیں، اردو پڑھائیں، ادبیات پڑھائیں، جغرافی پڑھائیں، وہ ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ البتہ آیات کو یاد کرنا بہت اچھی بات ہے، اور یاد کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ انسان سوتے وقت مثال کے طور پر 4-5 مرتبہ پڑھ کے وہ سوئے، اٹھنے کے بعد اس کو 4-5 مرتبہ پڑھے۔ گھر کے اندر کوئی ایسا بورڈ لگایا جا سکتا ہے، وائٹ بورڈ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے وہ آیت لکھ دی، جب بھی انسان کچن میں جائے اس آیت پر نظر پڑے، باہر نکلے اس آیت پر نظر پڑے، پڑھتا رہے، یاد ہو جائے، اس کے بعد جب یاد ہو جائے اسے مٹا کر نئی آیت لکھ دی آپ نے۔ تو بہانے بہت سارے ہیں یاد کرنے کے لیے، اگر کوشش کرے انسان تو انشاءاللہ وسیلے بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان وہ یاد کر پاتا ہے۔ بس وقت ہمارا کافی ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور انشاءاللہ نور قرآن اور نور اہل بیت کو منتشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے، بانیان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس مدرسے کو اور تمام مدارس علمیہ کو، عزاخانوں کو، مساجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور فرمائے، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسین